جی السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہم نے اناؤنس کیا تھا آج پھر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے. تو یہ ہے کہ ہم جیسا آپ کہ کی خدمت میں حاضر ہیں اناؤنس دوبارہ. کیا تھا. تو بیسیکلی آج کا پروگرام جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ اس حوالے سے ہے کہ بیسیکلی سیاست میرا سبجیکٹ نہیں ہے، بالکل بہت کم انٹرسٹ اس میں. لیکن چونکہ بہت سے لوگ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کیوں نہیں ہوا، اور اسی طرح کے بہت زیادہ سوالات. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی پولیٹیشین ہو جو آئیں اور آ کر مگر آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دے سکیں. تو ہم نے اس میں کوشش کی، ہمارے جو اپنے پاکستانی ہیں جو کافی عرصہ سے انوالو ہیں سویڈن کی سیاست میں، تو سوچا کیوں نہ ان سے آج گپ شپ بھی کریں اور تھوڑا سا ان سے سوالات بھی پوچھتے ہیں. تھوڑا سٹارٹ میں دیکھ رہا ہوں ابھی، چونکہ مجھے وہ تھوڑے سے جو کچھ ایک بندے جو ساتھ آئیں گے ان کے میسیجز وغیرہ بھی مجھے دیکھنے پڑیں گے اور تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. تو یہ ہے کہ پلیز اگر آپ لوگ وہ دیکھ رہے ہیں آواز وغیرہ کلیئر ہے تو کمنٹ وغیرہ کیجیے گا. اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں تھوڑی سی وہ آسانی ہو جائے گی اس کو سمجھنے میں، کیونکہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے ابھی اسی دوران. تو یہ کہ اگر آپ لوگ تھوڑا سا فیڈ بیک دیں گے تو تھوڑا سا آسانی سے وہ اس کو سمجھنا ایزی ہوگا. بہرحال ہمارے چاند ایک مہمان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں ان کو اس دوران لے کر ان سے اپنی گپ شپ سٹارٹ کرتے ہیں. ہماری پہلی مہمان ہے سارا، جو کہ ابھی رولنگ پارٹی ہے، جو جن کی گورنمنٹ ہے، ان کا پرائم منسٹر بھی ان کا سوشل ڈیموکریٹ. تو ان کو لیتے ہیں ساتھ سب سے پہلے. جی السلام علیکم سارا. وعلیکم السلام. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. چلے زبردست، ویری گڈ. تو سر آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا جلدی میں اپنا انٹروڈکشن کروائیں لوگوں کو کہ آپ پولیٹکس میں کس طرح سے انوالو ہیں ادھر سویڈن میں، اسٹاک ہوم میں. جی تو میرا نام سارا کوکا سلام ہے اور میں اپوزیشن لیڈر ہوں کمنال رود سولنا کمیون میں ہوں، اور وہاں بھی میں ممبر آف لوکل پارلیمنٹ ہوں آلموسٹ 10 سال سے. تو وہاں میں زبردست. الیکشن لڑ تو رہی ہوں. ہمارے آپ شاید میئر کا بھی الیکشن لڑی تھی، ایسے ہی ہے نا؟ جی میئر کے الیکشن لڑی تھی لاسٹ ٹائم 2018 میں، اور ابھی بھی لڑ رہی ہوں 2022 میں. بالکل صحیح. تو ہمارے دوسرے مہمان ہیں، وہ ان کا تعلق ہے، وہ بھی سویڈن کی ایک پارٹی ہے ملیو پارٹی. تو لیاقت علی خان صاحب انہیں بھی ساتھ لیتے ہیں. جی السلام علیکم لیاقت علی خان صاحب، خوش آمدید. جی وعلیکم السلام. جی لیاقت صاحب طبیعت ہر طرح جی طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ تھوڑی خیر وفیت ہے ہاں ہر میں طرح؟ بالکل ٹھیک ہوں. بالکل، بہت شکریہ آپ نے مجھے اس انٹرویو کے لیے منتخب کیا. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ میں تھوڑا مختصر اپنا تعارف کروا دوں؟ پلیز سر پلیز. ہاں جی. جی اس طرح ہے جی کہ میں کوئی پچھلے 45 سال سے تو سویڈن میں مقیم ہوں، اور پچھلے 20 سال سے میں سیاست میں یہاں انوالو ہوں. اور اس وقت یہ ہے کہ پچھلا جو سال تھا میں ملیو پارٹی بوشیر کا بھی تھا چیئرمین، ملیو پارٹی بوشیر کا جو تھی. اور اس وقت جو ہے میں جو ہماری پارلیمنٹ ہے لوکل اس کا ممبر ہوں بوشیرکا کی. اس کے علاوہ فیئر ٹریڈ سٹی جو ہے اس کا چیئرمین ہوں. اس کے علاوہ یہاں جو کلتور فری تھی جو نیمد ہے اس کا بھی میں ممبر ہوں. اور اس طرح چند ایک اور سیاسی جو ہیں پوزیشن میرے پاس ہیں. میرا خیال اتنا مناسب رہے گا. زبردست، بہت. میں اصل میں ساتھ ساتھ ایک لنک بھیجنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس لیے میرا دھیان دوسری طرف ہے. ہمارے تیسرے مہمان ہیں، وہ بھی سویڈن کی سیاست میں حصہ لیتے رہتے ہیں.
اور کافی پرانے ہیں سویڈن میں سیٹل، اور ویسٹر پارٹی سے تعلق ہے ان کا، انکل برکت، تو انہیں بھی ساتھ لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بٹ صاحب، بہت بہت شکریہ، بڑا اچھا کام کیا آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ قابل تعریف ہے، آپ نے یہ کاوش کی اور اپنی کمیونٹی کو انفارمیشن دینے کے لیے بڑا اچھا کام ہے. آئی اپریشیٹ اٹ. شکریہ انکل جی، آپ کا شکریہ. جی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو تعارف کرانا پڑے گا، تو میرا نام برکت حسین ہے. میں بھی کافی عرصے سے یہاں کی سیاست میں حصہ لے رہا ہوں. 4 دفعہ الیکشن جیتا ہوں ماشاءاللہ، اور ابھی 4تھی دفعہ لوکل پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں. تو میرے پاس کافی سیاسی جو وہ کام ہیں تو تھے، یہاں کی کیبنٹ وغیرہ کا ممبر بھی ہوں، اور بھی کچھ سیاسی کام ہیں اس حوالے سے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 جی. ہاں، تو یہ ہے مختصر سا بیک گراؤنڈ. ہمارے ساتھ ہمارے 5ویں مہمان ہیں، وہ بھی کافی ایکٹیو ہیں سیاست میں، کیونکہ ہمارے محلے میں الیکشن بھی لڑتے ہیں. ہمارا حلقہ جو ہے وہ انہیں کے انڈر آتا ہے. مجروترنا کے یہ ممبر ہیں چودھری ظفر صاحب. جی السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام بھائی صاحب، کی حال جی چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا کرم، تھوڑی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ بالکل راضی خوشی. چودھری صاحب پلیز اگر اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیں گے دیکھنے والوں کو. میں شکر گزار ہوں خواجہ صاحب کہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا. خاص کر ہم جو لوگ ہیں یہاں پہ جو لوکل پولیٹیشین ہے اس میں انوالو ہیں، ان کو انوائٹ کیا، تاکہ میں تو شروع سے یہی کہہ رہا ہوں، اپنے بندوں سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں ہر حال میں یہاں کی جو سیاست ہے اس میں انوالو ہونا چاہیے، تاکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکیں، ان کو بتا سکیں. تو اب میں تھوڑا سا مختصر اپنا تعارف کراؤں گا. میرا نام چودھری ظفر اقبال ہے. میں بلانگ کرتا ہوں، یہ متراتر پارٹی ہے، اس سے میں نے 2 دفعہ الیکشن بھی لڑا ہے، لانسنگ کا بھی، کمیون کا بھی. تو یہ خوشی کی بات ہے کہ متراتر والے جو ہیں یہ سٹاف روم کمیون میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ رن کر رہے ہیں سٹاف روم کمیون کو. تو یہ جب آئے تھے، آنے کے بعد مطلب 8 سال کے بعد انہوں نے تھوڑا سا ٹیکس وغیرہ بھی کام کیا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ مزید جو ہے ان کے بارے میں وہ کمیون میں کیا کر رہے ہیں، خاص کر سٹاف روم کمیون کے، کیونکہ میں بلانگ کرتا ہوں ان سے. دوسرا میرا جو حلقہ ہے یہ آکالا، اسبی، شیستہ، اس کے بعد رنگچیبی، تھینستا، یہ حلقہ ہے. اس کے بارے میں بھی میں تفصیل سے بتاؤں گا جو میرے پاس انفارمیشن. جی شکریہ چودھری صاحب. ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی اگر وہ میرا ساتھ دیں گے تو. ان کا تعارف جو ہے وہ پوئٹ بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، پینٹر بھی ہیں، ایکٹر بھی ہیں، اور بہت کچھ ہیں. تو تھوڑا سا ان سے بھی سنیں گے ان کا تعارف. تو سلیم صدر صاحب ہیں میرے بڑے بھائی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام جناب. خواجہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا کرم. آپ سنائیں جی تمام احباب کو السلام علیکم. جی خواجہ صاحب نے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی لمبا تعارف کروا دیا. جی چو صاحب السلام علیکم. جی سلیم صاحب سب سے ریکویسٹ کی تھی ہم نے تعارف کے لیے. جی جی اس لیے کہ فصل میں تھوڑا سا کہ ہر بندے نے اپنا ایک رکھا ہوتا ہے کہ اس نے اپنا تعارف کتنا کروانا چاہ رہا ہے. اچھا. اور خاص طور پر جب سوشل میڈیا ہوتا ہے ہر بندے کی اپنی لمٹ ہوتی ہے کہ اپنا تعارف کتنے کروانے کے لیے ہوتا ہے کہ انہیں پر چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق جو اپنا وہ جی میرا کوئی خاص بہت لمبا تعارف نہیں ہے، مختصر سے تعارف ہے. خواجہ صاحب نے ضرورت سے زیادہ کروا دیا. میں آج سے کچھ میرا خیال ہے کچھ 20-22 سال پہلے اسٹاک ہوم یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ آیا تھا پاکستان سے. تو یہاں میں اسٹاک ہوم یونیورسٹی میں انٹرنیشنل بزنس میں نے کچھ کام کیا تھا. اس کے بعد میں واپس چلا گیا تو مختلف فیلڈس میں، جس میں موسٹ ریلیونٹ میری فائنانس سے ریلیٹڈ بزنسز ہیں جس میں نے کام کیا ہوا ہے. کچھ ایجنسیز کے ساتھ بھی کام کیا.
تو پچھلے کچھ 4 سال سے دوبارہ میں واپس سویڈن میں آ گیا ہوں اور سویڈن میں رہ رہا ہوں. بس اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ میرا کوئی تعارف ہے. لیکن فری لانس رائٹر ہوں, مختلف نیوز پیپرز کے ساتھ اٹیچ ہوں, مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ اٹیچ ہوں. تو اس قسم کے ایکٹیویٹیز میری رہتی ہیں. بالکل صحیح. آواز میں کچھ ڈسٹربنس ہو. ہاں وہ میرا خیال ہے کسی کے مائک سے آ رہی ہے, تو میں نے بھی کوشش کی ہے ادھر سے بند کرنے کی مائک کو. ہاں وہ میرا خیال ہے اس آپ کے ایپ میں ڈسٹربنس ہے شاید کسی جگہ پہ. ابھی ٹھیک ہے آواز؟ ہاں اب بہتر ہو گئی ہے, ایکو بن رہی تھی اب بہتر ہو گئی ہے. اب میرا خیال ہے وہ آپ چونکہ مین کنٹرول آپ کے پاس ہے, چونکہ آپ نے لنک فارورڈ کیے ہوئے ہیں تو میں اس وقت نا وہ 2 سکرینز پہ دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا, یہ بھی لیکن میں نے ابھی ایک ہی آواز بند کر دی. ہائی ایمپلیفائی, ہاں اسی لیے وہ ہائی ایمپلیفائی ہو رہا ہے نا, اسی لیے وہ ہائی ایمپلیفائی ہو رہا ہے کہ آپ نے وہ 2 سکرینز پہ 2 ساؤنڈز بھی سیم ٹائم پہ چل رہے ہیں. کچھ یہ تھا کہ وہ میرا خیال ہے وہ لیاقت صاحب کے مائک میں بھی تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے, چونکہ میں نے بھی ان کا مائک بند کیا ہے فی الحال, تو اس لیے شاید دیکھتے ہیں ابھی. تو سارا آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں پہلا سوال. تو بیسیکلی یہ سوال جو ہے کہ یہ لوگ سے جو جاننا چاہ رہے کہ جیسے بھی کورونا وائرس کے ہم اس کے ارد گرد ہی گھومیں گے سارا. معذرت کے ساتھ خواجہ صاحب, معذرت کے ساتھ اگر آپ اپنا جو ہے نا وہ کیمرہ تھوڑا سا فیس پہ کر لیں تو لوگوں کو زیادہ آسان آپ کا فیس نظر آئے گا, کیونکہ آپ کا فیس بالکل نظر نہیں آ رہا. کیمرہ تھوڑا سا نیچے کر لیں, فریم میں اپنے آپ کو فکس کر لیں ذرا, کیونکہ آپ کا فیس. جی نہیں, ہاں اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہو گیا, اب ٹھیک ہو گیا. اچھا میں دوسری سکرین مجھے تو میں نے منہ اپنا اس طرف کیا ہوا تھا. جی نہیں اب ٹھیک ہو گیا, اب ٹھیک ہو گیا, اب ٹھیک ہو گیا. ہاں جی اب فریم ٹھیک ہو گیا. جی تو سارا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے جب پوری دنیا میں مختلف ممالک ہیں جنہوں نے بند کیا ہوا, تو جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں بلکہ ہمارے جو پرائم منسٹر سوشل ڈیموکریٹ کے, تو کس وجہ سے انہوں نے یہ بند نہیں کیا, یا کیا ان کی کیا وجوہات تھیں؟ اگر آپ کو سویڈش میں کوئی مسئلہ ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں, چوئی ظفر صاحب سے پوچھ سکتی ہیں کیونکہ وہ ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں. تو ان کیس اگر کوئی میں اردو میں کوشش کروں گی, اور اگر ضرورت پڑی تو میں 1-2 لفظ استعمال کروں گی. نہیں تو سویڈن کا تو یہی اسٹریٹجی کہ ہم وائرس کے پھیلنے کی روک تھام کرنا چاہتے ہیں, اور ہم رسک گروپ کو بیماری سے دور رکھنا چاہتے ہیں. یہی بیسک. آواز نہیں آ رہی؟ جی نہیں آواز آ رہی ہے لیکن کٹ کر. اور اس کو میں کیسے فکس کر سکتی ہوں؟ آپ کوشش کریں اگر ہینڈ فری استعمال کر سکتی ہیں تو. ہینڈ فری ہے, پھر مجھے پھر آپ کسی اور سے کوشچن کریں, میں آؤں گی 1 سیکنڈ میں, پھر میں لے کر آتی ہوں. لیاقت صاحب آپ سے پوچھ دیں کہ یہ کیا وجہ ہوئی کہ سویڈن نے بند نہیں کیا سویڈن کو, جبکہ دوسرے ممالک ہیں جو تو انہوں نے وہ بند کر دیا ہے, مگر فن لینڈ بھی بند ہے, ڈینمارک بھی بند ہے, ناروے بھی بند ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ تھی اس کی؟ وہ ایسے ہے ایکچولی کہ میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی وہ اس طرح ہے کہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے سویڈن کی وہ ذرا ڈفرینٹ ہے, اس لیے کہ یہاں جو گورنمنٹ ہے یا جو لوگ ہیں یہ جو پچھلی جو اسٹڈیز ہیں یا جو کچھ ہو چکا ہے, جو تجربات ہے, اس کی بنا پر ہی یہاں آگے چلا جاتا ہے یا اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت یہ سمجھتی ہے, اور اس کا انحصار ہے جو ہماری پبلک ہیلتھ ایجنسی ہے, چونکہ جو بھی ہم سٹیپس لیتے ہیں وہ ان کی سفارشات کے مطابق لیے جاتے ہیں. تو اس طرح ہے کہ جو یہاں جو شہری ہیں وہ بڑے ذمہ دار لوگ ہیں, انہیں بتایا گیا ہے, کیونکہ لاک ڈاؤن کرنا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو یعنی یہ ایک سے دوسرے شخص ہے, تو اس میں جو لوگوں کو بتایا گیا کہ انہوں نے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے, اور میرے خیال میں یہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے اچھے لیول پہ ان پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں لوگ.
تو لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ اس کو لاک ڈاؤن بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جن ملکوں میں لاک ڈاؤن ہوا ہے جیسے ڈینمارک ہے وہاں کے حالات کوئی ہم سے کوئی زیادہ بہتر نہیں. تو یہاں لوگ جو ہیں ٹرسٹ کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ پہ بھی. آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں لوگوں نے یہ اسٹریٹجی جو ہے اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے اور جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ہیں ان کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو یہاں وہ سروے کرتے ہیں اور بڑا اچھا ان کو پلس کیا ہے اس وجہ سے کہ ان کی یہ اسٹریٹجی کی وجہ سے. تو یہ وجہ ہے کہ لوگ عمل پیرا ہیں, وہ احتیاطی تدابیر پر اپنے عمل پیرا ہو رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں. لہذا اس وجہ سے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر کافی ہے کہ لوگ اپنے طور پر ان پہ ہائیجین کے بارے میں یا جو دوسری چیزیں بتائی گئی ہیں ان پہ عملے پیرا ہوں, تو یہ منتقل نہیں ہو سکتا ایک سے دوسرے شخص کو. بالکل صحیح. جی برکت صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر؟ مرسا مجھ سے پوچھا آپ نے؟ جی انکل. جی نہیں, یہ بالکل صحیح ہے کہ سویڈن نے جو پالیسی اپنائی ہے لاک ڈاؤن کی جزوی طور پر, تقریباً ساری پارٹیوں نے, سیاسی پارٹیوں نے اس کی حمایت کی ہے اور لوگوں نے بھی اس کو سراہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح تھا, چونکہ یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ خود بخود بھی جو حکومت کی طرف سے ہدایت ملتی ہیں ان پہ پورا عمل کرتے ہیں. اور پھر سچویشن کچھ ایسی بھی ہے کہ اکثر لوگ یہاں گھر سے ہی کام کر سکتے ہیں. تو چند محکمے ایسے ہیں جیسے جو اسپتالوں میں کام کرتے ہیں یا اس طرح, تو ان کے لیے کام پہ جانا ضروری تھا. تو میرے خیال میں یہ اچھی پالیسی ہے کہ پورا لاک ڈاؤن نہیں ہوا, اور جہاں پورا لاک ڈاؤن ہوا وہاں بھی کچھ اتنا وہ فرق نہیں پڑا. اس وائرس کی جو نوعیت ہے وہ اس قسم کی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کو ہے اور کس کو نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ حکومت کی جو پالیسی تھی وہ بالکل صحیح ہے جزوی طور پر لاک ڈاؤن کی. اب کیا جی کچھ اور ٹھیک ہے. اصل میں چاہیے؟ نہیں زبردست ہو گیا. میں کوشش کرتا ہوں. چوئی صاحب کہاں چلے گئے؟ جی چوئی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ چوری ظفر صاحب, چوری ظفر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ آپ بتائیں گے یہ کہ سویڈن کو کیوں بند نہیں, جی کہ سویڈن کو کیوں نہیں بند کیا گیا, یا کیا کرنا چاہیے تھا کہ یہاں بالکل ٹھیک ہوا کہ نہیں بند کیا؟ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس سے پہلے بھی کافی دوستوں نے مجھے فون بھی کیا, پوچھا بھی. تو اس میں دو رائے ہیں. ایک تو میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے, دوسری جو ہے سویڈش گورنمنٹ کی ہے. تک ذاتی ہے اس میں تو ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اگر نہیں ہوا تو اس وجہ سے اب انکریز ہو رہے ہیں جو بھی ہیں فعال جتنے بھی ہیں کرونا وائرس کے, وہ انکریز ہو رہے ہیں. اگر انگلینڈ والوں نے یا جی سلیم بھائی جان سن رہے ہیں آپ؟ جی میں بالکل سن رہا ہوں اور میں بڑے غور سے سن رہا ہوں. ابھی یہ جناب لیاقت صاحب نے کہا کہ ڈنمارک میں کوئی خاص انہوں نے جو ہے نا وہ کلی لاک ڈاؤن کیا تھا, پورا کا پورا ملک لاک ڈاؤن تھا, لیکن اس کے باوجود کوئی خاص فرق نہیں پڑا. تو شاید جو فگرز میرے پاس ہیں اس حساب سے تو جن ملکوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے ان کے فگرز میں اور سویڈن کے فگرز میں بہت فرق ہے. مگر میں سارا سے پوچھنا, چونکہ وہ ہینڈ فری لینے گئی تھی. جی پلیز. چونکہ یہ سلیم صاحب جو ہیں یہ بیسیکلی کہہ لیں کہ یہ ہوسٹ ہیں آج کے پروگرام کا, میں کو ہوسٹ نہیں میں ہوسٹ نہیں ہوں, خواجہ صاحب بھی ہوسٹ ہیں. خواجہ صاحب نے تو صرف مجھے کہا تھا جی جوائن کریں, میں نے کہا چلے سنتے ہیں دوست صاحب آپ کی رائے. جی
میں نے کہا کوئی بندہ بھی ہونا چاہیے سخت سوالات بھی پوچھے. نہیں سوالات میں نہیں پوچھوں گا, میں تو صرف اپنے نالج کے لیے انفارمیشن گین کرنے کی کوشش کروں گا. جی پلیز بات کیجیے آپ سارا. اچھا سارا, وہ جیسے وہ سیم کویشچن آپ سے بھی ہے کہ کیا وجہ ہے کیوں نہیں لاک ڈاؤن کیا گیا؟ نہیں, اگر یہ کرائسس لمبا ہو گیا تو ہمیں اس کے مطابق کام کرنا ہے. لاک ڈاؤن زیادہ لمبی دیر کے لیے نہیں چل سکتا ہے, مگر یہ اسٹریٹجی جو سویڈن نے لیا وہ زیادہ دیر کے لیے چل سکتا ہے, اور ابھی تک تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ریزالٹ صحیح جا رہا ہے. اور پہلے تو اور ہر ملک کا آف کورس اپنی شماریات استعمال کرتی ہے, بس ملک کی وہ نمبرز ڈفرینٹ, وہ ڈیتھ ریٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, کیونکہ کوئی ملک وہ صرف ہاسپٹال میں مرنے والوں کی نمبرز بتاتے ہیں, مگر سویڈن میں ہم اس کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں جن کی ڈیتھ اپنے گھر میں بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ڈیتھ نمبرز کی کمپیریزن تو ابھی بہت مشکل ہے, مگر ہمیں تو لگ رہا ہے کہ یہ اسٹریٹجی صحیح جا رہا ہے. جی سلیم صاحب. جی آپ کا کیا خیال ہے, یہ چونکہ یہ دنیا میں میرا خیال ہے پہلی پینڈیمک ہے, پہلی ایپیڈیمک ڈیزیز ہے جس کا ڈائریکٹلی کیریئر ہیومن بینگ نہیں ہے. آج سے پہلے دنیا میں بہت ساری ایپیڈیمک ڈیزیزز ایسی گزری ہیں, ایپیڈیمک سچویشنز ایسی گزری ہیں جس میں ڈیزیز کا کیریئر ہیومن باڈی تھی, ڈیزیز کا کیریئر ہیومن ہمسیلف تھا. یہ ایسی ایپیڈیمک ہے جس میں ہیومن باڈی ڈائریکٹلی کیریئر نہ بھی ہو تو ٹرانسمیشن کنٹینیوس ہے, اور اس کا بے شمار دنیا میں ڈفرینٹ ایگزامپلس آپ کے سامنے ہیں, ڈفرینٹ ڈیٹاز. اگر آپ WHO کے ڈیٹاز کو دیکھیں یا ان ملکوں کے اپنے ڈیٹاز کو دیکھیں, اور WHO کے ڈیٹا جو ہے وہ ڈائریکٹلی ان ملکوں سے نہیں لے رہا. WHO جو ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے وہ ڈیٹا اپنی ایجنسیز کے تھرو کلیکٹ کرتا ہے. جو چائنا سے ڈیٹا انہوں نے لیا وہ بھی انہوں نے اپنی ایجنسیز کے تھرو لیا, جو انہوں نے ڈیٹا انڈیا سے یا پاکستان سے لیا وہ بھی اپنی ایجنسیز کے تھرو لیا, جو ڈیٹا انہوں نے اسکینڈینیویا سے لیا یا کسی اور ملک سے بھی لیا وہ بھی اپنے ہی جو ایجنسیز کے تھرو وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. اس ڈیٹا کو اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ نو سویڈن کی پالیسی پہ میں کسی قسم کا اعتراض نہیں کر رہا ہوں کہ سویڈن کی پالیسی جو ہے وہ غلط ہے, یا سویڈن کی پالیسی جو ہے وہ کسی طرح انسانوں کے لیے بہتری کے لیے نہیں ہوگی, ایسا نہیں ہوگا. obviously جو لوگ اس پالیسیز بناتے ہیں یا جو لوگ ان چیزوں کو پبلک میں امپلیمنٹ کرواتے ہیں وہ اپنے پروفیشنز کے, اپنے کام کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, سائنٹسٹ ہیں, وہ جانتے ہیں کس طرح. لیکن اس ڈیزیز میں یہ ہے کہ کیریئر کون ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. میرے یہ کپڑے کیریئر ہو سکتے ہیں, میرا یہ موبائل فون کیریئر ہو سکتا ہے جس ٹرین میں سفر کرتا ہوں, اور آن ایوریج سویڈن کے اندر دیکھا جائے, آن ایوریج اگر اسٹاک ہوم کو دیکھا جائے تو ایک بندہ جو ہے وہ مارننگ ٹو ایوننگ وہ فرام 40 to 200 کلومیٹر ٹریولنگ کرتا ہے. وہ کام کے لیے جاتا ہے, گھر سے نکلتا ہے, تو اکثر لوگوں کا کام جو ہے وہ ان کے گھر سے کوئی 20 کلومیٹر پہ ہے, کوئی 30 کلومیٹر پہ ہے, کوئی 40 کلومیٹر پہ ہے. تو 40 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر از اے لانگ وے, منیمم اس کی ایوریج مارننگ میں یا ایوریج اس کی ایوننگ میں جو ٹرانسپورٹیشن جو ٹائم ہے وہ اس کا 30 منٹس to 1 hour ہے. 30 minutes is a very long time to become a real carrier. جبکہ ابھی تک کی اسٹیٹسٹکس, ابھی تک کی WHO کی انفارمیشن یا دنیا ساری کی یونیورسٹیز کی انفارمیشن یا جو سائنس بیسڈ ریئل بایولوجیکل لیبارٹریز کے لوگ ہیں ان کی انفارمیشن کے مطابق آپ کا جوتا بھی کیریئر ہو سکتا ہے, آپ کے کپڑے بھی کیریئر ہو سکتے ہیں, آپ کا موبائل فون بھی کیریئر ہو سکتا ہے, آپ کا بیگ بھی کیریئر ہو سکتا ہے, آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں وہ بھی کیریئر ہو سکتی ہے. تو ایسی سچویشن میں اگر آپ پارشل لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو پارشل لاک ڈاؤن میں لوگوں پہ رسک کا فیکٹر تو کم نہیں ہوا, رسک کا فیکٹر تو کنٹینیوس ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ کنٹینیوسلی یہ رسک فیکٹر ان لوگوں کے لیے آپ نے پارشلی لوگوں کو کہہ دیا کہ جی وہ جو لوگ گھر سے کام کر سکتے ہیں وہ گھر پہ بیٹھ کے کام کریں گے, جو لوگ آفس میں جا سکتے ہیں وہ آفس میں جائیں گے, جو لوگ فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہ فیلڈ میں جا کے کام کریں گے, جو لوگ کام کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نہیں خیال اسٹوڈنٹ میں 30% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ they can work from home. ایکچولی تو نہیں ہاں جی لیاقت صاحب پوچھا تھا سارا, آپ نہیں لیاقت سر No, it's your turn, Sara. It's your turn because ابھی تک آپ نے نہیں اپنی اوپینین دی. نہیں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ لائک جب میں نے گورنمنٹ کی نمبرز اور فولک ہیلتھ وہ منڈیہیٹر مطلب ہیلتھ ایجنسی نے دیکھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے محسوس ہے کہ یہ اسٹریٹجی
لائحہ عمل ٹھیک ہے کہ 90% بوڑھے لوگ 70 ایئرس پلس وہ ابھی اپنے گھر سے نہیں نکلتے. تو وہ جو گروپ ہے وہ پارشلی لاک ڈاؤن میں ہے. اور دیکھ کے ایسٹر کے بعد میں وہ تمام سفر 90% سے کم ہو گیا. تو لوگ سن رہے ہیں اس ریکمنڈیشن کو. تو ایگزامپل آئی مین سویڈن کا اسٹریٹجی میں تو 2 حصے ہیں. ایک ہے یہ ریکمنڈیشنس، ہاتھ دھونا، ایک دوسرے کے زیادہ قریب نہ ہونا، پبلک ٹرانسپورٹیشن کم استعمال کرنا، اور اگر بیماری کی حالات میں تو پھر کام پہ نہیں جانا ہے. یہ تو ریکمنڈیشنز ہے اور لوگ اس کو سن رہے ہیں. بٹ آف کورس ہمارا بھی وہ بائنڈنگ میجرز بھی ہے. لائک 50 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہو سکتے. اس کا مطلب ہے کہ شادیاں، فیونرلز یہ کینسل ہو چکے ہیں. اور یونیورسٹیز میں اور ہائر ایجوکیشن میں سارے کلاسز ڈسٹینس ایجوکیشن پہ چل رہا ہے. تو یہ میجرز لے کے تو اب پبلک ٹرانسپورٹیشن میں بھی بہت کم لوگ ہیں. تو آف کورس رسک تو ہمیشہ ہے. نہیں آپ کا معذرت کے ساتھ فگرز تو ابھی لگ رہا ہے کہ وہ اسٹریٹجی تو ہے فلیٹن دا کرو، کہ زیادہ کیسز نہ ہو کہ ہمارا وہ ہاسپٹل اس کو نہ برداشت کرے. وہ ابھی نہیں چل رہا ہے. وہ ہمارا نیا ہاسپٹل جو گورنمنٹ نے بنایا لائک ملٹری کے ساتھ، وہ ابھی استعمال بھی نہیں کیا انہوں نے کہ کم ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسٹریٹجی لمبے وقت کے لیے صحیح جائے گا. ویئر ایز کہ اگر آپ اپنا کمپیئر کریں، اسکینڈینیویا میں کمپیئر کریں، تو آپ کا جو نمبر آف کیسز ہے وہ ڈیلی بیسس پہ دوسرے ملکوں کی نسبت زیادہ آ رہا ہے. بٹ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اسٹل یہ اسٹیٹسٹکس آپ تو کہہ رہے کہ یہ وی ڈبل ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جب انہوں نے یہ سوال وہ ہمارا اسٹاٹس ایپیڈیولوگ نے پوچھا، وہ کہہ رہے کہ تو کمپیریزن بہت مشکل ہے کیونکہ سب ڈفرینٹ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، جو ہاسپٹل کی ڈیٹا یا کوئی گھروں کی. جیسے سویڈن کوئی کسی کا ڈیتھ ہوا تو پھر ہم ایگزام کرتے کہ کیا ان کا کورونا تھا نہیں. اور نمبرز تو آف کورس اپنی کیپیسٹی کے ساتھ بھی کمپیئر کرنا ہے، ہیلتھ کیئر کیپیسٹی آف کورس. جو سارا کہہ رہی آپ کو کلیئر آ رہی ہے بٹ صاحب ہماری؟ جی سوری، اس طرح ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی پبلک موومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوئی ہے. بہت زیادہ لوگ ہیں جو گھروں سے کام کر رہے ہیں. اب میں مثال دے سکتا ہوں کہ بوش شرکت کمیون جو ہے، ہماری جو سیکریٹریٹ ہوتا ہے، جو ہاؤس ہے کمیونل ہیوسن، اس میں میرے خیال میں کوئی ہارڈلی 10% لوگ جو ہیں وہ آن دی اسپاٹ کام کرتے ہیں، 90% گھر سے کر رہے ہیں. اور اسی طرح دوسرے جگہوں پہ بھی ایسے ہی ہے. لہذا اس سے جو کیریئر ہے اس کو بڑا ہم نے محدود کر دیا ہے کہ اس کی جو نہ پھیلے وہ چیز جو ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ باہر دیکھیں ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس میں بھی اگر آپ بسز میں جائیں یا اپنے پینڈل تھوک میں یا دوسری جو ہے یہ میٹرو، اس میں آپ سفر کریں تو بہت کم ہو گئے ہیں لوگ. تو لوگ جو ہیں وہ بڑے کانشیس ہیں اور وہ بڑے احتیاط سے ان ہدایات پر عمل کر رہے ہیں. اور یہ جو ڈسٹنس ہے یہ 1 میٹر کا، اس کو بھی رکھا جا رہا ہے. تو یہ اور یہی چیزیں ہیں میرے خیال میں کہ جس سے ہمیں یہ فائدہ ہے. اور دوسرا جو سارا نے کہا واقعی ایسا ہے کہ ہمارے سویڈن میں جو بھی اسٹیٹسٹکس آ رہی ہے وہ 100% ہے. اور وہ نہ صرف کہ ہاسپٹل سے ہے بلکہ گھروں سے بھی لی جاتی ہے اینی ڈیتھ. لیکن آئی ڈونٹ نو، اب میں کسی دوسرے ملک کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن دوسرے کچھ ممالک ایسے ہیں اور نہ صرف تھرڈ ورلڈ میں بلکہ یہاں یورپ میں بھی، جو کہ یہ اسٹیٹسٹکس جو ہے ایک یا دوسری وجہ سے وہ صحیح نہیں بتا رہے. برکت صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اسی سوال پر یا اسی پوائنٹ پر؟
जी अंकल बरकत, आवाज आ रही है आपको? इन्हें आपकी करना आवाज कट कट के बरकत साहब कहें तो वो बोलेंगे फिर। मुझसे कुछ पूछा आपने? जी मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका पूरा सवाल समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे ख्याल आप पूछना चाह रहे हैं कि मैं इस बारे में कुछ ज्यादा कुछ और भी कहना चाहूँ, यही आपका सवाल होगा। जी जी जी, आपकी पर्सनल जी ओपिनियन जो है क्या बनती है इस सिचुएशन पे? मेरी राय ये है कि कहने को तो यहाँ जुज़वी तौर पर लॉकडाउन है, लेकिन असल में ये काफ़ी वसी है। आपने देखा होगा कि बाहर कम रश है, लोग सफ़र नहीं कर रहे हैं गैर ज़रूरी तौर पर। ट्रेनें बसों में जो हैं वो बहुत कम तादाद में लोग हैं। कंपनी जितनी भी है उन्होंने जो जो लोग घर से काम कर सकते थे वो घर से कर रहे हैं। सिर्फ ज़रूरी जो कुछ हैं वो लोग सफ़र करने पे मजबूर हैं। उसके अलावा यहाँ काफ़ी हद तक जो है वो बाहर लोग कम मिलते हैं। गवर्नमेंट ने तो 50 लोगों को इकट्ठे होने में उस पर पाबंदी है, लेकिन मैंने देखा है कि 10-15 लोगों की जो मीटिंग्स होती हैं वो भी महदूद कर दी गई हैं। तो यहाँ लोगों ने अपने तौर पर जो है वो बड़े सेफ्टी मेजर्स लिए हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पूरा लॉकडाउन की ज़रूरत ही महसूस। अल्लाह मैं एक चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा जो वायरस फैला है वो बाहर से जो आने वाले लोग थे, यूरोप से गए हुए थे, वो ज़्यादा वापस आए हैं और उनकी वजह से ऐसा हुआ है। और अभी भी एक और चीज़ तशवीशनाक समझ रहा हूँ मैं कि वो कुछ यूरोपीय मुल्कों में जहाँ ज़्यादा सख्त किस्म का लॉकडाउन है वो यहाँ आ रहे हैं एज ए टूरिस्ट। और गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो भी लोग बाहर से सफ़र करके यहाँ आते हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उनको चेक किया जाए। तो वरना मेरे ख्याल में इसमें हमें काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी। अच्छा, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही, बोले। अभी जी बरकत साहब, मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है। अभी आपने कहा जी ख्वाजा साहब, मैं पूछ सकता हूँ एक सवाल? जी समझ नहीं आया सवाल, सही सुना नहीं सही। ख्वाजा साहब, आपने कुछ पूछना तो या मैं पूछ सकता हूँ एक सवाल? हाँ जी, पूछे बिल्कुल। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आवाज आ रही है। बरकत साहब, अभी आपने बात की कि यहाँ जो है वो 50 लोगों की गैदरिंग तक जो है वो परमिशन है या 10 लोगों की गैदरिंग पे परमिशन है। क्वेश्चन इस वक्त ये बन रहा है कि अगर उन 10 में से कोई एक कैरियर है या उन 50 लोगों में से कोई एक कैरियर है, अभी आपने बात की कि यहाँ जो है वो 50 लोगों तक की गैदरिंग्स पे परमिशन है, गवर्नमेंट की तरफ से 50 लोग इकट्ठे हो सकते हैं या 10 या 20 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, लोग 50 नहीं इकट्ठे हो रहे। क्वेश्चन ये बनता है कि उन 10 लोगों में से कोई एक कैरियर है या उन 10 लोगों में से किसी एक की कोई एक चीज कैरियर बनती है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। नहीं, वो तो आपको पता ही नहीं चल सकता। वो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, क्योंकि ये थ्योरी आज से 15-20 दिन पहले तक जर्मनी ने भी अडॉप्ट की हुई थी और जर्मनी में भी परमिशन थी कि 10-12 लोग तक मिलके वो सड़कों पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं, गैदरिंग्स कर सकते हैं। लेकिन उसका नंबर देखें कहां चला गया। ठीक है कि जर्मनी ने मजबूरन फिर उसको 2 लोगों पे लेके आए हैं कि वो 2 लोगों से ज्यादा वो नहीं कर सकते, कि 6 हफ्तों के अंदर जर्मनी में 1,41,399 केसेस रिपोर्ट हुए हैं WHO की इंफॉर्मेशन के मुताबिक। 1,41,399, वेयरएज के उसमें अभी तक जो उनके रिकवर हो गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 76,000 है और डेथ टोल जो उनका है वो 4,350 है। अमेरिका में भी शुरू में यही चीज थी और उन्होंने कहा हुआ था कि 50 लोगों तक की गैदरिंग करने। लेकिन अमेरिका का इस वक्त देखें नंबर ऑफ, दुनिया में सबसे ज्यादा जो डेथ्स हो रही हैं इस वक्त वो अमेरिका में है, जबकि वही अमेरिका फरवरी के एंड तक, जनवरी के मार्च के बिगनिंग तक, 10 मार्च 12 मार्च तक ट्रम्प जो वो ये कहता रहा कि ये चाइनीज वायरस है और उसका मजाक उड़ाते रहे।
اور اس وقت ان کا ڈیتھ ریٹ جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اس وقت ان کے 32,823 لوگ مر چکے ہیں اور 7,12,000 لوگ ان کے انفیکٹڈ ہیں، جبکہ اس کے ساتھ کینیڈا ہے. کینیڈا نے اسٹریٹجی چینج کر دی. انہوں نے اتنے دن تک اس کو اسی اسٹریٹجی پہ رہے جو اسٹریٹجی امریکہ میں تھی، لیکن تب تک ان کے اندر 31,000 لوگ جو انفیکٹڈ تھے، لیکن کنٹرول کرنے کے بعد ان کا یہ ہوا کہ ان کے بندے صرف مرے ہیں وہ 1,300 لوگ ہیں، جبکہ سویڈن کے اندر 1,402 لوگ آج تک مر چکے ہیں. یہ انفارمیشن سویڈن ڈیٹا بیسڈ ہے. تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو 10 لوگ ہیں وہ 10 لوگ بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ اینڈ سیکیور ہیں؟ اب ان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ایک بندہ جو ان میں سے متاثر ہے کہ 10 لوگ آلریڈی کیریئر ہیں کسی نہ کسی پہ؟ اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم کھانسیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم بات کریں. یہ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے، یہ کسی کوئی باہر سے گزر رہا ہے، اس نے ڈراپلیٹ جو ہے وہ اسپریڈ کیا، وہ میرے اس کپڑے پہ آ گیا ہے، میرے کسی پیپر پہ آ گیا ہے، میری کسی چیز پہ آ گیا ہے، سو مچ سو میرے بینک کارڈ پہ آ گیا ہے، تو میں تو ٹرانسمٹ کر رہا ہوں آگے. ابھی تک جو حالات سامنے آ رہے ہیں اس سے کوئی بھی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا. جن لوگوں نے زیادہ وہ کیا لاک ڈاؤن کیا یا جنہوں نے جزوی طور پر کیا ہے، اس میں کوئی فرق آپ کو ابھی تک کے اسٹیٹسٹکلی اس کو آپ کنفرم نہیں کر سکتے. ہر ایک ملک کے اپنے اپنے حالات ہیں، جس کی یہ ہر ملک کا اپنا اپنا وہ انوائرمنٹ ہے، اس کے اپنے جو حالات ہیں ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. تو وہ کسی کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر سویڈن نے زیادہ مکمل لاک ڈاؤن کیا ہوتا تو کم ہوتی، یہ کہنا قبل از وقت ہے. ہاں البتہ بعد میں اگر یہ ریسرچ کے بعد اگر کوئی اس کا نتیجہ اخذ کیا کسی نے تو ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زیادہ لاک ڈاؤن سے کم اموات ہوتی ہیں اور کم لاک ڈاؤن ہو تو زیادہ اموات ہوتی ہیں. یہ کہنا قبل از وقت ہے. فی الحال ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں جو سویڈن نے پالیسی اپنائی ہے وہ اچھی ہے، اس کو لوگوں نے بھی اپریشیٹ کیا ہے، اور اس سے پورا لاک ڈاؤن بھی نہیں ہوا، کاروبار کچھ چل بھی رہا ہے. تو یہ لوگوں کے لیے اس میں بہتری ہوئی ہے میرے خیال میں. اچھا، ہم چونکہ ابھی لائیو ہیں تو اسی طرح کچھ لوگ اپنے سوالات بھی بھیج رہے ہیں، تو ہم چونکہ سارا نے شاید کہیں جانا ہے اس کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، تو یہ ہے کہ چلیں کچھ سوالات لیتے ہیں اگر کوئی بھی آپ میں سے اس کا جواب دینا چاہیں. یہ ایک اجاز اللہ چودھری صاحب ہیں، انہوں نے ان کے 2-3 سوال تھے. اس کو میں ایک کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کو میں شیئر بھی کرتا ہوں اسکرین پر، آپ کے آئے گا. سویڈن ہیز become sixth risk country as far as corona crisis. اور ان کا دوسرا سوال ہے جی، کیا ہے؟ The question, now we have humans have to learn to live the coronavirus until there is no vaccine. اچھا جی، اس کے بعد ان کا تیسرا سوال انہوں نے بھیجا ہے کیا جی، کوشچن، کیا سویڈن اکانومی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے؟ پہلے تو خیر وہ کوشچنز نہیں تھے ان کے، وہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، جیسے کہ نو وی ہیو ہیومنز ہیو ٹو لرن ٹو لیو دا کرونا وائرس انٹل دیر از نو ویکسین. تو یہ میرا کیا سوال ہے کہ کیا اکانومی کے لیے وہ کر رہا ہے سویڈن جو لاک ڈاؤن نہیں کر رہا؟ ہاں سارا پلیز. آواز نہیں آ رہی سارا، آواز نہیں آ رہی آپ کی. گورنمنٹ کی فرسٹ پرائیورٹی ہے پبلک ہیلتھ، یہی، اور اب تو ایکسپرٹ نے کہا کہ یہ اسٹریٹجی سب سے ایفیشینٹ ہے اور اس لیے ہم اس اسٹریٹجی پہ چل رہا ہے. اور ابھی تو ایکسپرٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرائسس لمبا ہوگا اور ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ لاک ڈاؤن زیادہ لمبی دیر کے لیے نہیں چل سکتا، اور مگر یہ اسٹریٹجی جا سکتا ہے. تو آف کورس ہم کمپنیز کے بارے میں گورنمنٹ بھی سوچتا ہے، بٹ فرسٹ پرائیورٹی از پبلک ہیلتھ. اور اگر ایکسپرٹس نے کہا کہ پبلک ہیلتھ کے سیو کرنے بچانے کے لیے کوئی اور وہ ریفارمز کی ضرورت ہے تو گورنمنٹ وہ ریفارمز پاس کریں گے. تو اس کا فکر نہیں ہے کہ پبلک ہیلتھ از فرسٹ پرائیورٹی اس گورنمنٹ.
चौधरी जफर साहब थे अभी यहाँ लाइन पे. बट मैं जी कोई और सवाल है आपने भट्ट साहब, तो वो बताइए पब्लिक का, क्योंकि टाइम तो गुजर रहा है, 7:30 बजे तक है वक्त, तो मुझे भी जाना होगा फिर. जी जफर चौधरी साहब काइंडली आप अगर कुछ कहना चाहें. जफर चौधरी साहब आपको आवाज आ रही है? नहीं, लियाकत साहब क्या कहना चाह रहे थे आप लियाकत साहब? नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर साहब आपने कुछ कहा. जी चौधरी साहब जी. वो ये था कि अगर पब्लिक के सवालात हैं तो वो बता दीजिए उनको, ताकि जवाब दिया जा सके. हाँ, उनका एक तो ये था ना इकोनॉमी का सवाल, और दूसरा ये है, बाकी अभी मैं कोशिश करता हूँ इसको डिस्प्ले करता हूँ, जैसे सलाम एवरीवन. वो तो सारा ने जवाब दे दिया कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ है और सेकंड प्रायोरिटी जो है फाइनेंस है. हाँ, ये अभी एक कह रहे जी, हाउ मेनी जॉब्स लॉस्ट नाउ इन स्टिल स्वीडन. इसका तो कहना अभी मेरा नहीं ख्याल कि ये तो कबलस वक्त होगा. हाँ बिल्कुल. उसके बाद अगला सवाल है, मेरे ख्याल में भी ये कहना अभी शायद अभी तो सिर्फ और सिर्फ इसको. हाँ जी. तो दूसरा ये कि मैं थोड़ा सा शायद इजाफा करना चाहूँ जो सवाल था उसमें इकोनॉमी के बारे में, कि जाहिर है इकोनॉमी अपनी जगह जो है ये बड़ी एक रीढ़ की हड्डी होती है एक मुल्क की, और उसकी इकोनॉमी जो है और वो देखना पड़ता है. लेकिन जाहिर है पब्लिक हेल्थ जो लोग हैं वो सबसे पहले हैं, जैसे कि सौरा ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन अगर पब्लिक हेल्थ एजेंसी जो है कहीं आगे जाकर, अल्लाह ना करे, वो अगर ये रिकमेंड करते हैं कि नहीं ये अब लॉकडाउन नागजीर हो गया है, तो उस सूरत में मेरा ख्याल गवर्नमेंट जो है इसमें कोई नहीं करेगी, वो करेंगे. लेकिन आई होप कि ऐसा वक्त नहीं आएगा. और मेरे ख्याल में जितनी इस वक्त जो हमने मैयज ली हैं ये अनफ हैं, और लोग भी इसको अप्रिशिएट करते हैं. तो जाहिर है ये लोगों के लिए हमने पॉलिसी लेनी है, तो इसका मतलब है कि लोग इसको, हमारी जो पॉलिसी है ये गवर्नमेंट की जो, उसको सेकंड कर रहे हैं. तो ज़्यादा इसको ऐसे ही चलना चाहिए फिलहाल, और अल्लाह करे कि हम इस दौर से इसी तरह गुजर जाएं और हर चीज़ हमारी खुली है. देखें ये शायद बहुत मुल्क है कि हर चीज़ खुली है, लेकिन लोग बड़ी जिम्मेदारी से, मैं देखता हूँ कि आप प्लाजाज में जाएं, मॉल में जाएं, बहुत कम लोग हैं, क्योंकि दे नो सिर्फ जो ज़रूरी है उसी वक्त वो बाहर जाते हैं. और डिस्टेंसिंग जो है, कोई पार्टीज नहीं है, कोई चीज़ नहीं. रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, वो भी वहाँ अगर लोग गए हैं तो वो बाकायदा इस बात का ख्याल रखते हैं कि वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल. यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं सारे. शायद ये मसला अगर दूसरे जो ममालिक जो हैं जहाँ के इतनी ज़्यादा तादाद में लोग पढ़े नहीं होते, वहाँ ये मसला ज़रा मुश्किल हो जाता है इस तरह का अगर ओपन रखा जाता. लेकिन यहाँ मेरे ख्याल में ठीक जा रहा है, और इंशाल्लाह हम इन क्राइसिस से ऐसे ही निकल जाएंगे. लेकिन अगर आप कम पढ़े लिखे मुल्कों को देखें तो कम पढ़े लिखे मुल्कों में अगर इंडिया को ले लिया जाए, जिसकी 1.353 बिलियन पॉपुलेशन है, और उसमें नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो आपके मुल्क के नंबर ऑफ केसेस से कम है. जी आप जरा रिपीट करेंगे, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया. मैं अभी, आपने कहा कि जहां पढ़े लिखे लोग हैं वहां इसका एपिडेमिक स्प्रेड जो है वो ज्यादा है, वेराज कि जहां तालीम कम है, जहां पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वहां उसका असर ज्यादा है. जबकि अगर इमीडिएटली उसको इंडिया के साथ कंपेयर किया जाए, इंडिया की पॉपुलेशन 1.353 बिलियन है, ठीक है जी. स्वीडन की पॉपुलेशन 10.2 मिलियन है, और इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के इस वक्त नंबर ऑफ केसेस जो WHO इन्फॉर्म कर रहा है वो कह रहा है 14,425, whereas Sweden is reporting 13,216. जी जी. तो पढ़े लिखे मुआशरे में 13,000 के करीब है और अनपढ़ मुआशरे में 14,000 के करीब है. और उसकी पॉपुलेशन जो है दैट इज 1.353 बिलियन पीपल, और आपकी पॉपुलेशन 10.2 मिलियन है. व्हाट डू यू से अबाउट दिस वन? लेकिन इसमें आपको फिर बहुत से एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे. इसमें
अगर आप ये कह रहे हैं कि पढ़े लिखे मुल्कों में ये ज्यादा है, आपने ये तो बात आपने कही ना कि यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं तो इसलिए जो है वो उसका स्प्रेड कम है। मुझे जवाब देने दीजिए जी प्लीज, जी प्लीज। सवाल कर लिया है तो ऐसा है, एक्चुअली जब इसका आउटब्रेक हुआ है, इटली जैसा डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन लोगों ने वहां सीरियस नहीं लिया इसको, वो पार्टीज वैसे ही जारी रही, उन्होंने उसी तरह मिलना जुलना जारी रखा, जिसकी वजह से वहां अमवात बहुत ज्यादा हो गई और ये बहुत बड़े पैमाने पे फैल गया। उसकी ये वजूहत थी, तो इसकी वजह से यही वजह थी कि उनको लॉकडाउन करना पड़ा, जबकि इतनी ज्यादा तादाद में ये फैल गया। लेकिन यहाँ चूंकि ये लेट आया तो इसलिए हम इससे बचे रहे, लेकिन उन ममालिक में ये वजह थी कि ये क्यों वहां इतने नंबर्स में ये फैला है। नहीं, स्प्रेड का तो दुनिया सारी में तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते का फर्क पड़ा। दुनिया सारी में, यूरोप में स्प्रेड का फर्क जो है ना वो 1 से 1.5 हफ्ते में पड़ा है। नवंबर से ऑनवर्ड पूरी दुनिया में फैल चुका था। स्वीडन में फरवरी से केसेस आना शुरू हो गए थे। लास्ट वीक ऑफ फरवरी यहाँ फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ है। आना तो शुरू हो गया था, लेकिन इसको सीरियस नहीं लिया गया। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया। जी सारा। और ऐसे भी था कि वह फरवरी में हमारा तो छुट्टियां होता है स्वीडन में, और अनफॉर्चुनेटली इस दफा तो ज्यादा स्टॉकहोम की लोग वो इटली गए थे। वो हमारा ट्रेडिशन है स्वीडन में, तो स्कीइंग करने के लिए जा रहे हैं। तो शुक्र है इंडिया में ये स्प्रेड इतना नहीं है जैसे स्वीडन में, बट वजह तो है कि स्वीडन में बहुत ज्यादा लोग इटली गए थे उस 1 हफ्ते के लिए स्कीइंग करने के लिए, और वापस आ गए विद द इन्फेक्शन और विद द वायरस। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन या सोर्स ऑफ स्प्रेड तो कुछ भी बन रहा है ना इस वक्त। हाँ, बट इसलिए आई मीन वी हैड वेरी मेनी पीपल in the same time in a very short time that went to the most infected area in the whole world, and they were there for 1 week and then they came back. So we are just very happy that this didn't happen in India or any other country outside Europe. So every country has their own conditions and thus their own strategy. Like मुझे तो नहीं लगा द स्वीडिश स्ट्रेटेजी वो इंडिया में नहीं चल सकता, बट यहाँ तो लोग इसको बहुत सीरियस लेते हैं। और हमारा ऑल्सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जो लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि घर से काम करना है, और गवर्नमेंट में ऑल्सो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दिया कि जिसका डाउट है कि वो बीमार है या नहीं है, वो उसको इकोनॉमिक इंसेंटिव्स अभी गवर्नमेंट दे रहे कि काम पे ना जाओ। इफ यू आर इन डाउट, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो ना जाओ। कोर्स ऐसा इकोनॉमिक इंसेंटिव्स तो हर मुल्क में नहीं है। तो अच्छा सर, एक सवाल है, ये को सुल्तान नाल साहिब हैं, उन्होंने पूछा कि जब मगर बड़ी क्लासेस है वो डिस्टेंस पे चली गई हैं, और इसी तरह जैसे लोगों से कहा गया कि आधे लोग घर से काम करें जो कर सकते हैं सपोज, तो उसमें बच्चे जो हैं उनके स्कूल क्यों नहीं बंद किए गए? क्योंकि इफेक्ट तो वो भी हो सकते हैं, कैरियर वो भी हो सकते हैं, तो उसकी क्या वजह है? और 2 सवाल थे। और दूसरा उनका सवाल है समर वेकेशंस तो आने ही वाली थी बच्चों की। हाँ, अगर समर वेकेशंस क्योंकि आने वाली थी तो ये जो मगर सारा जो स्टडी का प्रोसेस होता है, जो एग्जाम्स वगैरह का, तो वो क्यों नहीं उसको मगर पहले ले लिए गए या कुछ इस तरह करके उनका सवाल है कि समर वेकेशंस तो आने ही वाली थी, बच्चों की स्टडी का प्रोसीजर फास्ट किया जा सकता था। अगर एग्जाम टाइम से थोड़ा पहले लिए जाते तो इस बात का रिस्क क्यों लिया गया कि बच्चों को इससे कोई खतरा नहीं, जबकि हमें कैसे पता कि हमारे किस बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और किसका नहीं? अच्छा, तो गवर्नमेंट सिर्फ एक्सपर्ट की हदायत के मुताबिक काम करती है, और अभी तो उन्होंने हेल्थ कहा कि बच्चे रिस्क ग्रुप में नहीं हैं, और जहां स्कूल उन्होंने बंद किया वहां तो हम नहीं देख सकते कि ये बीमारी कम हुई, इसलिए उन्होंने ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को नहीं दिया कि छोटे बच्चों का स्कूल बंद करना। बट ऑन द कॉन्ट्ररी उन्होंने कहा कि अगर स्कूल बंद करेंगे तो तमाम डॉक्टर्स और नर्सेस घर ठहरेंगे और इससे ज्यादा नुकसान हो सकती है। यही वजह से हमने अभी बंद नहीं किया। वैसे सारे कम्यून जहाँ सोलना में फॉर एग्जांपल हमने वो रिकमेंडेशन दिया कि जिसके लाइक एजुकेशन क्लासेस है
وہ جتنا زیادہ پاسبل ہے اس کو باہر رکھے کہ کلاس روم کے اندر نہ ہو, اور اگر اندر ہونا ہے تو ڈسٹینس بہت بڑا رکھنا ہے بچوں کے بیچ میں, مگر زیادہ تر باہر وہ ہو رہا ہے سارے کلاسز. سارا ایک سوال میرا ہے کہ جو سپوز ابھی دیکھیں گورنمنٹ نے تو کہہ دیا نا, تو جیسے وہ کہہ رہے ہیں جی لوگ ہیں مگر میچور ہوتے ہیں وہ خود ہی دیکھ سکتے ہیں, تو ابھی سپوز یہ تو اسی طرح کے جیسے پولیس ہے, ابھی ہم لوگ میچور ہیں غلط کام کرتے ہیں تو پولیس آتی ہے ہمیں روکتی ہے پکڑتی ہے, مگر اسی طرح ابھی آپ جیسے سردر ہے ادھر چلے جائیں یا کسی اور جگہ پر, تو لوگوں کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور لوگ بالکل ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, نزدیک بیٹھے ہیں, تو کیا یہ 50 لوگوں کا نہیں مگر ابھی جو جنرلی بات کرتا ہوں, تو کیا یہ 50 لوگ مینس کہ یہ تو بہت زیادہ ایک ہے, مگر یہ میرے خیال سے اس حالات میں تو شاید 10 کا بھی زیادہ نہیں ہے. میرے ایکسپیرینس ہے کہ 50 تو ایک ہی نمبر انہوں نے ابھی یہ 50 پہ رکھا, مگر مجھے تو لگتا ہے میری ایکسپیرینس ہے کہ میرے سارے میٹنگز جو 20 سے 10 سے اوپر وہ سارے بند ہو گیا, تو یہ 50 نمبر ہے, مجھے لگتا ہے کہ سارے کمپنیز وہ آلریڈی یہ 10 کینسل کیا, بٹ 50 الاؤڈ, کیونکہ اگر کوئی ایکسٹرا آرڈینری امپورٹنٹ ایونٹ جس کی وہ پلاننگ اچھی طرح کر سکتا ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے. مت گورنمنٹ میں نہیں کہا کہ اگر ایکسپرٹ نے کہا کہ یہ زیادہ کیسز اوپر جا رہا ہے تو پھر وہ 50 سے نیچے آئیں گے. بالکل صحیح. اچھا سارا, چونکہ آپ سے وہ وعدہ کیا تھا اس لیے میں ریمائنڈر سے کرواتا ہوں, چونکہ آپ نے جانا تھا کہیں, تو یہ کہ اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو یہ آپ پر ہے, تو ان کیس اگر چونکہ آپ سے کہا تھا اس لیے میں صرف ایک ریمائنڈر کے طور پر کہہ رہا ہوں, تو آپ وہ جا سکتے ہیں. ابھی ایک نیچے کویسچن چل رہا ہے, اجاز اللہ چودھری صاحب ہیں, انہوں نے کویسچن کیا ہے کہ جو پالیسی اس وقت سویڈن اڈاپٹ کیے ہوئے ہے ہرڈ امیونٹی کی, یہ سیم پالیسی جو ہے وہ یو کے نے اڈاپٹ کی تھی, اور یو کے میں نمبر آف کیسز جو ہیں وہ کہاں چلے گئے اسی ہرڈ امیونٹی پہ, اگر ان کو جواب دے دیں. یہ اجاز اللہ چودھری صاحب کا کویسچن ہے. تو ہر ملک کا اپنے کنڈیشنز ہیں, اور ابھی تو یہ کئی ہفتوں سے چل رہا ہے یہ اسٹریٹجی, اور ایکسپرٹس نے دیکھا کہ یہاں یہ ابھی تک صحیح جا رہا ہے, اور جب تک یہ یہاں صحیح جا رہا ہے تو اس چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر اگر کوئی ڈیٹا چینج ہو گیا تو پھر تو اسٹریٹجی بھی چینج ہے, مگر آپ ایک دو ریفارمز کو کمپیئر نہیں کر سکتا, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پبلک کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. سویڈن میں تو لوگوں نے یہ ریکمنڈیشنز بہت سیریس لیا, اور دے آر ڈوئنگ اے والنٹری لاک ڈاؤن آلموسٹ, کوئی کام پہ نہیں جاتا, باہر نہیں جاتا. مجھے نہیں پتا اگر یو کے نے کسی نے سننا نہیں ہے اور وجہ کیا ہے, یہ مجھے تو نہیں پتا یو کے میں انہوں نے یہ اسٹریٹجی کام کیوں نہیں کیا. سلیم بھائی جان, آپ سے صبح بات ہو رہی تھی جیسے فن لینڈ ہے, کیونکہ ان کی جو پاپولیشن اگر کمپیئر کریں سویڈن سے تو کم ہے, اور ان کی ڈیتھ ریٹس جو ہیں بہت کم ہے. ہاں 82 ڈیتھس, اب 82 ڈیتھس ہیں ٹل ناؤ. تو اس کی کیا وجہ ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ سپوز انہوں نے تو ابھی تک جو ہے وہ فلی لاک ڈاؤن تھا نا, انہوں نے تو 12 مارچ آنورڈ جو ہے وہ فلی لاک ڈاؤن ہے ان کا, تو 12 مارچ آنورڈ فلی لاک ڈاؤن ہے. اور ابھی تک اسٹیٹسٹکس کے مطابق جن کنٹریز نے فلی لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے وہاں نمبر آف کیسز کم ہونا شروع ہو گئے ہیں. مجھے تو جانا ہوگا, تو میں نے سوچا میں آخری اینڈ میں یہ بس بتاؤں کہ سویڈن میں جو ڈیتھس ہو گئے, میجورٹی آف ڈیتھس وہ ہاسپٹل میں نہیں تھے, وہ ایلڈرلی ہوم میں. گورنمنٹ نے ابھی یہ پورا لاک ڈاؤن کیا ایلڈرلی ہومز, وہاں کوئی وزٹرز الاؤ نہیں ہے. تو اگر ہم پہلے کرتی تھی تو شاید بیٹر ہوا, یہ سچویشن بہتر ہوتی اس سے. ہاں, تو اب ہمیں تو یہی پتا سویڈن میں کہ یہ شروع میں ہم نے کنٹرول نہیں کیا, یہ ایلڈرلی ہومز کہ وہاں مسئلہ تھا. بٹ اپارٹ فرام دا ایلڈرلی ہومز, ہاسپٹلز اور ریسٹ آف سوسائٹی آر مینیجنگ, وی آر مینیجنگ دس ان این اوکے وے. بٹ مجھے صرف جانے سے پہلے سب کو ریمائنڈ کرنا ہے کہ ہاتھ دھو لو اور ایک دوسرے سے زیادہ قریب نہ ہو, کیونکہ یہ کرائسس تو بہت مجھے لگ رہا ہے لمبا چلنے والا ہے. تو یہ بس عادت رکھے, اور اس کا روٹین مست چینج کرنا ہے.
जी, so can I help you, Sara? Thank you very much. आज का बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Sara. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सारा आपका। लियाकत साहब, ये जो सारा ने जैसे कहा है कि थोड़ा सा वो रखें, तो अगर जैसे मैं हूँ ट्रेन में जा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो पास आकर को मेरे बैठ जाता है, तो उधर बंदा क्या करे? अगर मैं तो एहतियात कर रहा हूँ, दूसरा नहीं कर रहा, वो बिल्कुल आके मेरे नजदीक, अक्सर होता है कि कोई ना कोई खांसी कर देता है इस तरह उस तरह, तो उसका वो क्या, उसके लिए उससे बेहतर नहीं था अगर ये लॉकडाउन ही कर लेते तो ये नौबत ही ना आती? नहीं, मेरे ख्याल में तो देखें, मेरा अपना तजर्बा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं भी सफ़र कर रहा हूँ, आजकल भी मुझे जाना पड़ता है अपने काम के सिलसिले में। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेट्रो में अगर आप जाते हैं तो वहाँ लोग कोशिश करते हैं कि अगर सीट खाली है दो, तो वहाँ एक ही बंदा बैठा होता है, वो आमने सामने में बैठने से इज्तनाब करते हैं लोग। लेकिन अगर लोग ज्यादा हैं, ज़ाहिर है उस सूरत में फिर मजबूरन उनको करीब भी बैठना पड़ता है। तो वो कोशिश करें कि अगर जैसे ये लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ है कि वहां मैं देख रहा था कि रश है, तो फिर मैं खड़ा हो गया, मैं वहां बैठा ही नहीं ना, ताकि वो जो डिस्टेंस है 1 मीटर का वो बरकरार रख सकूं। ये जो तदाबीर है बड़ी जरूरी है, इस पे अमल करना जो है ना, ये हम सब लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। वो कैमरा इसी तरह ये और लोग कर भी रहे हैं, और मेरे ख्याल में अगर इन पे हम करेंगे तो इंशाल्लाह हालात बेहतर ही जाएंगे। चैलेंज अल्लाह करे, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही हो और हालात बेहतरी की ही तरफ जाने चाहिए, अदरवाइज दुनिया जो है वो खौफ में की मरीजा बन जाएगी सारी दुनिया में, जो एक सी सिचुएशन बन गई है। लेकिन अभी तक कुछ बात समझ नहीं आ रही। अच्छा सलीम भाई, जाहिर है कि ये वबा आई है, इस तरह की हमारा तजर्बा नहीं है कोई भी, लेकिन मैं फाइनली ये कहना चाहूंगा कि यहाँ एक्चुअली जो स्वीडन है, यहाँ जो भी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है वो गुज़श्ता तजर्बात और जो कंसर्न जो एजेंसीज हैं उनकी सिफारिशात पे बनाई जाती है। तो आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका जैसे मुल्क में जो है वो सिफारिशात कंसर्न इदारों से नहीं ली जाती? नहीं ली जाती होंगी, लेकिन शायद उस तरह उनको सुना नहीं जाता, या वो उस लेवल के एक्सपर्ट्स नहीं है, या उस लेवल के वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, अपनी फील्ड्स के मास्टर्स नहीं है। हाँ, लेकिन होंगे, बिल्कुल होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ जैसे कि आप देखते हैं कि हर डेली जो है यहाँ पब्लिक हेल्थ एजेंसी जो है वो बाकायदा अपडेट देती है आप लोगों को, और डेली उनकी मीटिंग्स होती हैं, वहाँ वो सारी जो स्टेटिस्टिक्स है उसको बट साहब शायद मेरी आवाज आपको नहीं आ रही हो, मुझे आप लोगों की आवाज सही नहीं आ रही। आप अपना अपने कैमरे की साइड चेंज करें सबसे पहले। नहीं किया उसी तरह से। अब तो प्रोग्राम खत्म हो रहा है, पूरे प्रोग्राम में तो उनकी साइड छोड़ ही देता उल्टी रखी है, तो मैंने थोड़ा सा जाना भी है। अंकल आपकी आवाज आ रही है? अच्छा लियाकत साहब, सलीम भाई, कल मैं पढ़ रहा था एक ना, किसी ने बड़ी मजदूर तहरीक की लाहौर के थे भाई साहब, उन्होंने कहा जी मैं बाहर निकला, कब्रिस्तान एक गया, उधर फूलों वाले से पूछा कि यार तुम्हारा कारोबार कैसे चल रहा है? तो उसने कहा जी वो बड़े हालात मेरे मंदे ने, अजीब सा काम हो गया, मेरा तो नुकसान हो गया, तो लोग फोत ही नहीं हो रहे आजकल। कहता जी मैं उधर से वॉक करता हुआ माल रोड से गुजरता हुआ आगे कोई कब्रिस्तान है, वो उधर गए, उधर जाकर फिर फूलों वाले से पूछा कि भाई कैसा चल रहा है तुम्हारा कारोबार? वो कहता जी मैं बस वो मर गया, मेरे वो हालात बिल्कुल नहीं ठीक, तो कारोबार उस तरह नहीं चला जैसे चल रहा था पहले। यानी वहाँ लॉकडाउन की वजह से लोगों ने मरना भी छोड़ दिया। हाँ, वो फिर उन्होंने लिखा कि उससे पूछे यार ये अजीब सी बात है, लोग तो डर रहे हैं, तुम कहते हो कि ये है वो है। तो फिर उन्होंने बताया, वो कहते हैं जी अभी चूंकि लॉकडाउन है, कहते हैं लोग सारे आराम से बैठ के, ना कोई एक्सीडेंट हो रहे हैं सड़कों पर बाहर, ना लोग जाके वो पाए खा रहे हैं, ना कोई कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, तो वो लोग वो मर ही नहीं रहे। तो मैं आपसे सुन रहा हूँ कि लोग ही लोग मर रहे हैं, तो ये किस तरह देखते हैं? मगर अगर जैसे स्वीडन में देखा जाए, मैं उस दिन पढ़ रहा था कि तकरीबन हर साल 90,000 बंदा जो है वो वफात पाता है इधर स्वीडन में, ठीक है ना? मगर आम जो उनके फिगर थे 90,000 बंदा हर साल जो फोत होता है स्वीडन में। क्या आज यही फिगर है? मगर ये जो हम देख रहे हैं जो अभी जो कोरोना के हवाले से जो आ रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि जो नेचुरल डेथ्स हैं, जो नेचुरल डेथ रेट है दुनिया सारी में, उसमें कोई फर्क कोरोना के लॉकडाउन की वजह से कोई फर्क आ सके, क्योंकि जो बंदा एक नेचुरली बीमार है, कोई 2 साल से बीमार है, कोई 4 साल से बीमार है, या कोई किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी का कुछ और हो गया, स्वाय रोड एक्सीडेंट्स के अलावा भी तो डेथ्स होती है ना, तो मेरा नहीं ख्याल उस नंबर में कोई खास दुनिया में फर्क आया हो। लेकिन
इतना ज़रूर फ़र्क पड़ा है उसमें कि चूंकि वो लोग जो पहले थे बीमार थे और जो उनकी उम्र भी ज़्यादा थी, तो वो इसकी जद में आ गए हैं और उनकी जो अमवात हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी कम होती है। तो इस वजह से जाहिर है कि वो शायद अगर मैं यूं कहूं कि वो शायद वो 2-4 साल और जिंदा रह जाते, या अगर उनकी ऐसी हालत थी उनकी सेहत की, तो लेकिन अब वो इसकी वजह से शायद जल्दी वो नहीं, लेकिन अभी जो ख्वाजा साहब बात कर रहे थे वो तो अदर देन कोरोना ना, कि जो कोरोना से मरने वालों के अलावा जो लोग जिंदा थे, जो लोग बीमारी में थे, शायद वो उन्होंने भी मरना बंद कर दिया कि लॉकडाउन हुआ तो मैं भी नहीं मरता। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो जोक हो सकता है, लतीफा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता पड़ेगा, क्योंकि मेरा भी जरा मुझे जाना है, मीटिंग है। जी प्लीज, थैंक यू वेरी मच लियाकत अली खान साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपसे बात होगी दोबारा, बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप ये करते रहेंगे इस तरह के प्रोग्राम। जी, ख्वाजा साहब ने आज मजबूर किया। ख्वाजा साहब अगर चलते रहे तो शायद कोई दूसरा भी साथ चलता रहेगा। सर ये डिपेंड करता है लोगों पर, लेकिन अच्छा है ओपिनियन लेना, और ओपिनियन पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए। अच्छा, ऐसा है कि अगर बहुत ज्यादा सवाल आए हैं ना ख्वाजा साहब, तो आप वो जितने पार्टिसिपेंट है ना हमें लिख के भेजें, हम उनके जवाब जो फर्दर आपको भेज देंगे, तो आप उनको वो भेज सकते हैं जवाब। नहीं, सो काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू। लियाकत साहब, हम आपको दोबारा ऑनलाइन लेकर वो पूछेंगे ना, लाइव सवाल आते तो लाइव ही पूछेंगे ना आपसे। वो है ना, कह रहे आपस में कर लिया कोई अंदर खाते जी कुछ नहीं, मैं थोड़े ते ट्रस्ट करना, कोई ऐसी गल नहीं। इतबार है उन्होंने, जो मैं कह रही हूं वही दसना। लियाकत साहब बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। चलो, थोड़ा बड़ा शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। सलीम भाई बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी जनाब वाला, ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। सलीम भाई प्लीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰਿਆ ਜੇ, क्योंकि चौधरी जफर साहब ਦਾ ना चौधरी साहब आवाज आ रही हो? नाराज तो नहीं होगा चौधरी साहब, नाराज तो नहीं होगा? नहीं, असल में इनका कोई अब आ रही है, चुके चलो ये ज्यादा बेहतर है, हुन ज्यादा क्लियर हो गई आवाज जी। मेरा ख्याल नाराज होगा ना चौधरी साहब के, दूसरी पार्टियां जड़ियां ने ना वो ज्यादा टाइम ले रही हैं, तो मेरी पार्टी में टाइम काट देता जा रहा है। चौधरी साहब ये बताएं, आपके सारे जो मुदरातर से सवाल पूछने थे कि क्या जो जैसे कि स्टॉकों में भी वो ही कर रहे हैं रन, मेरा ख्याल है, अगर मुझे मैं सही हूँ मुदरातर है ना, मैं सोलन क्यों ना, मैं यार फैला में, ये सारे जो मुदरातर वाले हैं। तो सर ये इनका क्या अभी, मगर ये गवर्नमेंट के साथ हैं इस प्लेटफॉर्म पर अभी भी, कि ये जो मुल्क को बंद नहीं कर रहे, या उनके अगेंस्ट हैं, या मुद्रातर वालों ने, जो सोशल डेमोक्रेट की गवर्नमेंट है, उनको कहा हुआ है कि कोरोना वायरस के बारे में आप खुद फैसले ले सकते हैं, लेकिन जिस कम्यून में मैं रह रहा हूँ, स्टॉकहोम कम्यून में, इसमें इन्होंने ये किया हुआ है कि ये कह रहे हैं कि जो फुल्ली जो बंदे स्टॉकहोम सिटी में जाते हैं, वो बंदे ज़्यादा जो है ना वो जाते हैं ट्रेन पे या इस पे बसेस वगैरह पे। उन्होंने कहा है कि अगर ये लोग कारों पे आए सिटी में, तो इससे जो थुल है, जो एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता है, वो ना लिया जाए। ये एक इनकी तजवीज़ है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तजवीज़ है, दूसरों को अमल करना चाहिए। दूसरा जो इन्होंने वो तो हो गया ना कि उनका वो तो फायदा होगा ना जो गाड़ी वगैरह पे जाते हैं, चले वो अच्छा भी है कि चलो ट्रेनों वगैरह में कम रश होगा तो वो गाड़ी वगैरह ले जाएंगे, लेकिन ये जो दूसरे हैं गरीब बंदे जो ट्रेनों में घूम फिर रहे हैं, मगर अभी बहुत से लोग हैं जो काम पर नहीं जाना चाह रहे अपनी जॉब्स वगैरह पर, लेकिन उनको मजबूरी में जाना पड़ रहा है, वो इसलिए जाना पड़ रहा है। बल्कि इवन के ये है कि कुछ ऐसे भी वालिदैन हैं जिनके बच्चे वो डर के मारे वो स्कूल नहीं भेज रहे, स्कूल वाले उनको थ्रेट कर रहे हैं इवन को फोन करके कि हम सोशल को फोन कर देंगे, ये करेंगे, आप बच्चे क्यों नहीं भेज रहे। तो ये बड़ा अजीब सा, लोग कंफ्यूज हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल, इसके लिए बेहतर हाल यही था कि 2-3 वीक के लिए ये लॉकडाउन करते और उसके बाद ये देखते कि जो है ये इंक्रीज बंदे इसमें ज्यादा जो है स्मिता हो रहे हैं या दूसरा, लेकिन इन्होंने नहीं किया। जो मेरी बात हुई है एक दो बंदों पार्टी के बंदों से, उन्होंने कहा है कि जो सोशल डेमोक्रेट या जो सिटिंग है गवर्नमेंट है, ये एक ही फैसला ले रही है कि हमारी इकॉनमी जो है ना वो बेहतर है। अगर लॉकडाउन करते हैं तो उसमें ये फर्क पड़ जाएगा, इकॉनमी जो है डाउन हो जाएगी। तो सर इसमें तो आपकी पार्टी भी उनके साथ ही खड़ी है ना? बिल्कुल, उसके बिल्कुल है, बल्कि हमारी पार्टी जो है उन्होंने कहा है जी 1 बिलियन जो करोन है हर माह देना चाहिए, जो बंदे जॉबलेस हो रहे हैं, जो बंदे घर में रह रहे हैं, जो बच्चे
स्कूल जाना नहीं चाह रहे उनको एक्स्ट्रा जो है वो पे किया जाए। सलीम भाई जान आपसे सवाल कि अभी मेरे ख्याल से स्वीडन में कोई भी पार्टी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है इस नहीं यहाँ चूंकि उन्होंने एक कंसोर्शियम बना लिया और उस कंसोर्शियम में सारी ही पार्टीज जो हैं वो एक ही पॉइंट पे मुत्फिक हैं, और वो पॉइंट है कि जो इस वक्त उनके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उनके एक्सपर्ट्स की ही बात मानी जाए और इस सिचुएशन को ऐसी तरह आगे लेके जाया जाए। बिल्कुल सही। सलीम भाई जान आप चोई साहब से कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जी जो साहब ज़ाती तौर पे चूंकि फाइनेंस के बंदे हैं और यानी ओरिजिनली ये इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे हैं, लेकिन फाइनेंस पे इनकी अच्छी स्ट्रांग ग्रिप है और ये टैक्सेशन पे बड़ी बात करते हैं। तो अभी तक जो चीजें जो सब जो सामने आ रही हैं वो ये है कि पब्लिक में जो काम करने वाला है उसको क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं, और जो चीजें अभी तक नजर आ रही हैं और जितनी स्टेटमेंट्स अभी तक आंखों के सामने से गुजरी हैं उन स्टेटमेंट्स में ज्यादा फायदे जो हैं वो काम वालों को दिए गए हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पहले जो तक है इनका था कि एक वीक बंदा जो है ना घर में रह सकता है, फिर इन्होंने 2 वीक किया, और क्रेंस दाग जो एक दिन की वो पे नहीं देते, उन्होंने दिए कि बंदे जो है अपनी मर्जी से घर में रहे। लेकिन उसका भी मसला ये है कि बंदे जब बाहर जाते हैं, माल में गए या ट्रेन बसेस वगैरह में जाते हैं, तो इससे रिस्क है कि दूसरे बंदे को जो है ना मीता ना हो। तो इसलिए मेरे ख्याल में शुरू में जो बात शुरू की थी कि अगर लॉकडाउन 2-3 वीक के लिए कर देते तो बेहतर था, कि उसके बाद फिर देखते, जैसे कि इटली वालों ने अब किया है, जब उन्होंने लॉक किया है इंक्रीज नहीं हो रहे केसेस, जो बंदे डेथ हो रही है कम हो रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो डेटा मेरे पास है, जो WHO का डेटा है, उस डेटा के हिसाब से जिन मुल्कों ने लॉकडाउन किया है, बाज़ मुल्क तो ऐसे भी नजर आ रहे हैं जिन मुल्कों में जो उनका डेथ टोल है वो 0 है। ऐसे ही बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने जो ही जो है वो एपिडेमिक कंडीशन दुनिया में वो एब्रप्ट हुई है, जो ही उनको पता चल गया है कि लोग आने शुरू हो गए हैं, उन्होंने अपने एयरपोर्ट्स बंद कर दिए, उन्होंने अपने बॉर्डर्स क्लोज कर दिए, उन्होंने जो है वो क्लीनिंग का एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम डेवलप कर दिया। तो उस हिसाब से उन मुल्कों में केसेस के नंबर बहुत डाउन है, बहुत डाउन, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिन ममालिक ने किया है मेरे ख्याल में उन्होंने बेहतर किया है, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये 2-3 वीक तक रहता है, उसके बाद जो है फिर बंदा बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो जो आपने सुन रहा था, आपने पहले जिक्र किया है कि जो मतलब ओल्ड एज है या जिसको डिजीज वगैरह है उनको ज्यादा अफेक्ट करता है उनके लिए। नहीं, लेकिन इसमें तो ये देखा गया है कि बहुत सारे जो यंग हैं, जिसमें डॉक्टर्स ज्यादा कुछ शामिल है, कि डॉक्टर्स तक नहीं बच रहे, और बहुत सारे यंग लोग वो उनकी भी डेथ्स हुई हैं दुनिया में। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बाद डॉक्टर्स भी जो है, मैं इंग्लैंड में थे 2-3 पाकिस्तानी इंग्लैंड में गए, पाकिस्तान में डेथ हो गई है उनकी, जो है वो इटली में डेथ हो गई है, जर्मनी में डेथ हो गई है, अमेरिका में डॉक्टर्स की डेथ्स हो गई हैं। ऐसे ही है, लेकिन उनको शुरू में एहतियात नहीं मेरा ख्याल में उन्होंने की, इस वजह से मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो डॉक्टर्स को भी अगर एहतियात का नहीं पता था तो मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर ट्रीट कर सकता है किसी को। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वजह यह है कि बाद जब एक मरीज आता है तो पता नहीं कि ये कैरी कर रहा है कोरोना वायरस। इसमें अब मैं जिन्हें क्वेश्चन किया था और उसका मेरे जो जितने पार्टिसिपेंट्स थे किसी ने भी जवाब नहीं दिया। इससे पहले जितनी एपिडेमिक डिजीजेस दुनिया से गुजर चुकी हैं, जितनी वबाएं आई हैं और जितनी वबाएं गई हैं, उसमें किसी ना किसी हद तक जो है वो कैरियर ह्यूमन बीइंग रहा है, इंसानी जिस्म जो है वो कैरियर रहा है। ये दुनिया में एक ऐसी जो है वो एपिडेमिक, ऐसे पेंडेमिक कंडीशन है, ऐसी पेंडेमिक जो है वो डिजीज बनी है ऐसी कि जिसमें ह्यूमन बॉडी का कैरियर होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं पढ़ रहा था एक न्यूज़ कि ये जो है शेर अमेरिका में जो जू है न्यूयॉर्क में, शेरों में भी पाया गया है। स्वीडन में पढ़ रहा था एक जगह कि बिल्लियां जो है ना उनमें भी ये पाया गया है, उनमें पाया गया है, हाउस पेट्स जो है उनमें पाया गया है। आप अपने अब अभी लियाकत साहब बात कर रहे हैं कि ट्रेनों में सफर कर रहे हैं लोग, तो 1 मीटर पे बैठे हैं या मैं खड़ा हो गया हूं, तो अब सोचने वाली बात यह है, आपको कैसे पता है कि जिस जगह पे मैं बैठा हूं इस जगह इससे पहले कोई ऐसा बंदा नहीं बैठ के गया जिसको ये डायरेक्टली इन्फेक्टेड था या इनडायरेक्टली इन्फेक्टेड था। क्योंकि इन्फेक्शन 2 किस्म की इस वक्त चल रही है दुनिया में, एक है एक्टिव इन्फेक्शन, दूसरे पैसिव इन्फेक्शन। एक्टिव इन्फेक्शन ये है कि मुझे हो गई, मैं खांसना शुरू हो गया, बुखार हो गया, मेरा पेट खराब हो गया, मेरी हालत खराब हो गई, दैट इज एक्टिव इन्फेक्शन। पैसिव इन्फेक्शन ये है कि मैंने ये कपड़ा पहना हुआ है, अब किसी बंदे के पास बैठा था, उसने
اپنا ڈراپلٹ پھینکا ہے, وہ ڈراپلٹ مجھ پہ گرا ہے اور اس کپڑے پہ آ گیا. اب وہ کپڑا شاید میں تو منہ پہ نہیں لگا رہا ہوں, میں تو ناک پہ نہیں لگا رہا ہوں, اب وہ وائرس میرے اندر تو نہیں جا رہا, لیکن وہ وائرس میرے گھر میں تو چلا گیا. سو دیٹ از پیسو انفیکشن. تو پیسو انفیکشن دنیا میں اس وقت وہ کیسز ان کی تعداد زیادہ ہے جن میں پیسو انفیکشن ہے, اور دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ جن ملکوں میں لاک ڈاؤن نہیں ہوا, امریکہ سب سے زیادہ مذاق اڑاتا رہا اس انفیکشن کا. کبھی وہ اس کو چائنیز وائرس کہتے رہے ہیں, کبھی وہ اس کو جو ہے وہ چمگادڑوں کا وائرس کہتے رہے ہیں, کبھی کچھ کہتے رہے ہیں. لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ جو اس کا ایپک سینٹر تھا جہاں سے یہ بیماری نکلی ہے, وہاں اس کے ابھی تک WHO کی انفارمیشن کے مطابق ان کے نمبر آف کیسز جو ہیں وہ 82,719 ہیں چائنا میں. چائنا کے 2 صوبوں میں ٹوٹل نمبر آف کیسز جو ہیں وہ 82,719 ہیں, اور WHO کی انفارمیشن کے مطابق ان میں سے جو ریکورڈ پیشنٹس ہیں وہ 77,029 ہیں, 70,029 پیشنٹ ہیں, جبکہ ان کی ڈیتھ ریٹ صرف اور صرف 4,632 کا ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر امریکہ کو کمپیئر کیا جائے تو آج دوپہر 2 بجے کے ڈیٹا کے حساب سے ان کے نمبر آف پیشنٹس جو ہیں وہ 7,12,184 ہیں, اور ان کی ڈیتھ ریشو اس وقت جو ہے دوپہر 2 بجے جو اس کے ٹال چل رہا تھا وہ دیٹ واز 32,823, 32,823 لوگ تھے, اور ان کی ریکوری جو ہے وہ سب سے کم ہے, 7,12,000 انفیکٹڈ ہیں, اور ریکوری ان کی صرف اور صرف 59,000 لوگوں کی ہے. سلیم بھائی مدر آپ کو میں بات کاٹ رہا ہوں, یہ اجاز اللہ صاحب پھر ہیں کویسچن اور کمنٹ. جی, اور ابھی ان کا کویسچن میں نے ان سے کیا تھا, وہ سارا نے جواب دیا تھا. یہ پرانا سوال ہے نہیں, یہ انہوں نے نیا سوال کیا. اس سے پہلے انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ یو کے نے ہرڈ امیونٹی کا کانسیپٹ دیا تھا, اور ہرڈ امیونٹی کا کانسیپٹ ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں دے سکتا. وہاں نمبر آف کیسز جو ہیں یو کے وہ اس وقت جو ہیں یو کے میں 14,576 ڈیتھس ہو چکی ہیں. بالکل صحیح. ان اسپین مور دین 25 نہیں, یہ انہوں نے لکھا ہوا ان اسپین مور دین 25,000 میڈیکل اسٹاف ہیز انفیکٹڈ دی وائرس. اف میڈیکل اسٹاف نہیں 20,000 تو انہوں نے فکر غلط دی ہے, 20,000 لوگ تو متاثر نہیں ہوئے. If medical staff cannot avoid the virus, how common people handle the virus by themselves? سر اس میں بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا وائرس ہے, ایسی ایپیڈیمک ہے, ایسی وبا ہے جس میں ڈائریکٹ ہیومن باڈی کا انوالو ہونا ضروری نہیں ہے. کوسچن اس وقت یہ ہے. چوئی صاحب کوئی چیز کہنا چاہیں گے آخر میں, لوگوں کو کچھ بتانا چاہیں گے, کوئی ریکمنڈیشن؟ ہاں جی, میں یہی ریکمنڈیشن تو پہلی تو آپ نے بہت ڈسکشن کی ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ میں بلانگ کرتا ہوں اسٹاک ہوم کمیون سے. اسٹاک ہوم کمیون والوں نے یہ اناؤنس کیا ہوا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ ان کے مکان میں رہ رہے ہیں یا آپ کی کوئی دکان ہے ان کی طرف سے آپ نے ہائر کی ہوئی ہے, تو اس سلسلے میں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیں گے یہ اب رینٹ میں. یہ بندے یار ادھر ایک سوال تھا, کدھر گیا ٹھہرے, یہ ادھر تھا ایک, یہ بھائی صاحب کا وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں میں نے آکاسا اپلائی کیا ہے تو مجھے آکاسا نہیں مل رہا. ادھر ہی تھا ان کا سوال, کدھر گیا ہے؟ تو آپ کو سننے میں آ رہا ہے کوئی اس طرح کی چیز کہ جو لوگ آکاسا وغیرہ اپلائی کر رہے ہیں؟ ہاں یہ ہے بالکل. جی آکاسا جو تھا دے نہیں رہے, میں نے کافی ٹرائی کی ہے مگر دے نہیں رہے میرا. لیکن آکاسا کا تو اس وقت کوسچن نہیں بن رہا, چونکہ ہمارا تو اس وقت ٹاپک اور تھا. نہیں, میں نے کہا اگر انفارمیشن وہ پرانا کیس کی بات کر رہے ہیں, جو ابھی انہوں نے جو کوسچن کیا وہ اپنے کسی پرانے کیس کا ریفرنس دے رہے ہیں. تو اس پہ تو اب یہ بات کرنا میرا نہیں خیال, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ آج کی سچویشن پہ جاننا چاہ رہے ہیں. بالکل صحیح. جی صاحب پلیز. میں سلیم صاحب تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ شاید ہمارے جو اپنے بہن بھائی ہیں جو نئے آئے ہیں ان کو پتہ نہ ہو. پہلے جو آکاسا تھا اس کے لیے 1 سال جو ہے نا بندے کو ممبر ہونا ضروری تھا, لیکن اب انہوں نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے, تو کنسیشن یہ کہ 3 ماہ اگر بندے نے جاب کیا ہوگا اس کے بعد جاب لیس ہوتا ہے تو وہ آکاسا لے سکتے ہیں. جی میرا خیال ہے جی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اگر ہے تو میں ایز اے ٹرانسلیٹر بھی کام کرتا ہوں, اگر کسی دوست کو بہن کو ضرورت ہے تو آپ دونوں سے یا ابو بکر صاحب سے وہ رابطہ کریں, میں انشاءاللہ ان کی مدد کر دوں گا. کسی کا اگر فون کرنا ہے یا اور کسی سے سلسلے میں کوئی فارم فل اپ کرنا ہے یا کوئی کسی اتھارٹی سے انہوں نے
وہ انفارمیشن لینی ہے، جیسے آپ آکاسا کا کہہ رہے تھے یا فرشیکرنگ کاسا ہوتا ہے جی سلیم صاحب انہوں نے کہا جی میرے فگر ٹھیک نہ تھوڑے جی گڑبڑ ہے. جی ٹھیک ہے، نہیں میں فگر پہ بات نہیں ہم لوگ کر رہے، ہم اس فگر پہ نہیں بات کر رہے. نہیں آپ نے وہ لاسٹ ان کے کوسچن پہ کہا تھا نا کہ یہ فگر ہاں کہ یہ شاید ان میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے جہاں سے وہ ڈیٹا لیا ہے وہ ہو سکتا ہے اس میں انفارمیشن ہو، لیکن جو ڈیٹا اس وقت WHO اپڈیٹڈ انفارمیشن دنیا میں دے رہا ہے اس حساب سے وہ نمبر آف پیشنٹس اور نمبر آف ریکورڈ پیشنٹس، اس کے بعد ڈیتھس، اور اس کے بعد اس میں سے پروفیشنلز کتنے مرے ہیں ان تک کی انفارمیشن دے رہے ہیں وہ لوگ. بالکل صحیح. سلیم صاحب کوئی میسج لوگوں کے لیے؟ تقریباً ابھی 1 گھنٹہ اور 15 منٹ ہو گئے ہمیں تو. جی لوگوں کے لیے دوست احباب اپنے آپ کا خیال رکھیں، اور سب سے اہم چیز ہے کہ یہ ایسی وبا ہے جس وبا سے آپ خود بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں، ادروائز چانس جو ہے وہ میرا خیال ہے سب کے لیے رسک ایکول ہے. اب شاید ہی کہا جا سکتا ہے کہ ساری دنیا میں کوئی ایک بھی بندہ ایسا ہے جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی رسک پہ نہیں ہے. تو برائے کرم جب آپ چیزیں لیں، جب آپ دکان پہ جائیں، جب آپ مارکیٹ میں جائیں، جب آپ اپنے کام پہ جائیں، تو خاص طور پہ اپنے ہاتھوں کا خیال رکھیں، اپنے ہاتھوں کو صاف ستھرا رکھیں. سینیٹائزر اگر آپ کے پاس ہے نہیں ہے تو کسی بھی جو ہے نارمل چیز لائک آپ کلورین گھر میں ہے تو کلورین کو پانی میں ڈال کے کسی بوتل میں ڈال لیں، اس سے بھی اس کی باڈی ٹوٹ جاتی ہے وائرس کی. اور اگر آپ کلورین نہیں استعمال کرنا چاہتے، اس کی اسمیل سے آپ کو الرجی ہے، تو اس میں بہت سارے اور چیزیں ہیں، صابن وغیرہ سے بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ. تو اپنا جتنا خیال رکھ سکتے ہیں رکھیں. یہ ایسا ہے کہ اس میں شاید دنیا کی کوئی گورنمنٹ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی. ہاسپٹلس دنیا میں کم پڑ گئے ہیں، وینٹیلیٹرز کم پڑ گئے ہیں، جتنی دنیا میں آبادی ہے، جتنے لوگ ہیں، اور اس میں متاثر ہونا 100% ہر بندہ رسک پہ ہے. شاید اس زمین پہ کوئی ایسا شخص بچا ہے جو اس کے رسک پہ نہیں ہے. جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی رسک پہ ہے، جو گھر سے باہر ہے وہ بھی رسک پہ ہے. رسک ایکول ہے سب کے لیے. میں ایک چیز ایڈ کروں گا، سلیم صاحب نے بہت اچھا کہا جو انہوں نے مینشن کیا کہ جو وائرس کی باڈی ٹوٹ جائے گی اس کا مطلب ہے کہ وہ وائرس کے ایکٹیو نہیں رہے گا، وہ آپ صحت کو نقصان نہیں دے سکتے. چربی کا کور ہے ایسے ہی ہے نا؟ جی جی پروٹین کا یا وہ جو فیٹ کا کور ہے وہ ٹوٹ جائے گا، وہ کلورین سے یا اس کے علاوہ اور بھی چیز ہوتی ہے. کسی بھی جو ہے وہ الکلائن فاسفیٹ، کسی بھی الکلائن کیمیکل کے ساتھ یا آپ کی کسی بھی ایسڈ کے ساتھ اس کی جو ہے وہ فیٹ کا جو باڈی ہے اس کی وہ ٹوٹ جائے گی. جب وہ باڈی ٹوٹ جائے گی تو اس کا جو اندر والا حصہ ہے وہ ہمارے جسم میں اگر چلا بھی جاتا ہے تو وہ نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ اپنی کاپیز نہیں ڈیولپ کر سکتا. میری جو کہ آپ سے ڈسکس ہوتی رہتی ہے ان چیزوں پر، تو وہ یہ ہے کہ ان کیس جیسے ابھی پرابلم آ رہی ہے سب سے بڑی سویڈن میں کہ لوگوں کو ماسک نہیں مل رہے، کیا وہ اپنے جو رومال وغیرہ اکثر میں استعمال کرتے بالکل باندھ سکتے ہیں. ماسک میرا نہیں خیال کہ بڑا اہم ہے، چونکہ ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے اس میں اس کا سائز جو وہ بتا رہے ہیں وہ 5 مائکرون کے قریب بتا رہے ہیں. تو اس حساب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ اپنے گھر میں کوئی بھی آپ کا پکڑا پڑا ہوا رومال ہے، کپڑا ہے، مفلر ہے، اسکارف ہے، تو اس کی اگر آپ ڈبل لیئر لگا لیں تو آپ محفوظ ہیں اس سے. اور اس کے مین سورسز ہیں ناک اور منہ اور آنکھیں. اور جو سینیٹائزر ہے جو وہ بھی چونکہ نہیں مل رہا لوگوں کو ایزیلی، تو اس کے بدلے ایک تو آپ نے بتا دیا جیسے یہ ایک اسپرے سا بنا لیں، تو یہ ہے کہ یہ میں جب جوتے وغیرہ لائے بہتر ہے بندہ جوتوں کے نیچے بھی جوتوں کے نیچے لازمی اسپرے کریں. اور کوشش کریں کہ جو آج کل آپ جوتے باہر لے کے جاتے ہیں کوشش یہ کیجئے کہ ان کو گھر کے باہر اتاریں، گھر کے اندر نہ لے کے آئیں. اور جو جیکٹ آپ باہر لے کے جاتے ہیں کوشش کریں کہ آج کل ایک ہی جیکٹ رکھیں، چونکہ ابھی تک یہاں سردی ہے تو کوشش کریں کہ ایک ہی جیکٹ رکھیں. اور جب وہ گھر میں آئیں تو آپ کلورین والا اسپرے اگر کریں گے تو ظاہر ہے اس کے کلر متاثر ہونے کا خطرہ ہے. تو کلورین سے بہتر ہے وہ جو گاڑیوں کے شیشے دھونے والا لیکوڈ ملتا ہے، سولوشن ملتا ہے، اس سولوشن کو لے لیں، اس میں پانی ڈال لیں تھوڑا سا. تو وہ آپ کا عام جو استری کرنے والا اسپرے گن ہے اس اسپرے گن میں ڈال لیں، یا کسی بھی پرانی اسپرے گن میں ڈال لیں. اسپرے گن میں ڈال کے تو آپ اپنی پوری جیکٹ پہ اس کو ہلکا ہلکا اسپرے کر دیں، تاکہ اگر خدا نخواستہ کسی جگہ سے بھی وائرس آپ کے جیکٹ کو، آپ کے گلوز کو، آپ کے بیگ کو، آپ کے موبائل فون کو، آپ کے ATM یا آپ کے ڈیبٹ کارڈ کو کسی جگہ پہ لگ گیا ہے تو وہ اسی جگہ پہ اس کی باڈی ٹوٹ جائے اور وہ آپ کو محفوظ اپنے آپ کو رکھ سکیں اور اپنی فیملی کو محفوظ رکھ سکیں. اچھا جی سر، اس میں اگر ان کیس یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہے، آفٹر شیو وہ آفٹر شیو استعمال کر سکتا ہے؟ آفٹر شیو میں پانی ڈال دیں، آفٹر شیو بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی الکوہل ہے، وہ بھی الکوہل کی ایک فارم ہے، تو وہ بھی قابل استعمال ہے. صابن آپ کا جو گھر میں پڑا ہوا صابن ہے سب سے بہترین آپ کا دوست وہ ہے اس وقت، اس کو آپ لیکوڈ فارم میں بنا لیں. اگر آپ کے پاس لیکوڈ سوپ نہیں ہے تو اس کو پانی ڈال کے اس کا لیکوڈ بنا لیں، تو دیٹ از آلسو ایکولی افیکٹو. اچھا ابھی میں پروگرام ختم کرنا چاہ رہا لیکن چیز دن میں آ گئی. ابھی میں اس دن تھوڑا سا وہ چیزیں وغیرہ خریدنے گیا
تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے اپنے وہ جو کیشیئر صاحب تھے انہوں نے پہنے ہوئے تھے گلوز کپڑے کے. جی گلوز پہنے تو مجھ سے پہلے والا جو کسٹمر تھا اس نے پیمنٹ کی کیش میں, انہوں نے وہ پیسے لیے اور اس کو وہ ماتائن کیے, مشین میں ڈالے. ظاہر ہے اس کے بعد وہی گلوز انہوں نے وہی گلوز پہنے ہوئے میں نے وہ بیلٹ پہ رکھے اپنے دودھ کے ڈبے وغیرہ, انہوں نے انہیں ہاتھوں سے وہ دودھ ٹکڑا اور اس کو اسکین کیا دیا. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ لوگ گھر آئے اپنی چیزیں لے کر تو بہتر ہے کہ انہیں بھی صاف کر لیں, واش کر لیں, اور اگر ہو سکے تو ان کو اگر آپ ہلکے سے صابن کا سلوشن بنا ہوا جو برتن دھونے والا صابن ہے اگر اس کا سلوشن بنا لیں تو اس سے پتلا پتلا سلوشن بنا کے اس میں صاف کر لیں, یا پھر آپ سرکہ استعمال کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. سرکے کو پانی میں ڈال لیں. جی آپ کی مہربانی, جی آپ کی مہربانی, آپ نے جناب والا مجھے اپنا ساتھ رکھا, آپ کی بہت شکریہ, آپ کی نوازش. اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت رکھتا ہوں. یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا نا کل پولیٹیشین سے. چلیں وہ پوچھ لیجیے, پوچھ کے مجھے بتا دیجیے. میرا خیال ہے میری طرف سے کوئی گستاخی ہوئی نہیں ہے, سوائے اس کے چونکہ میں فگرز پہ بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے پہلے ہی آپ سے گزارش کی تھی کہ چونکہ میں فائنانس کا بندہ ہوں تو اس لیے میں فگرز پہ ہی بات کرنا کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ مجھے کچھ آتا نہیں ہے. یہ میرا خیال پروگرام دوبارہ بھی ہو سکتا ہے لیکن تھوڑے کم مطلب الگ الگ لے کر, کیونکہ یہ ٹائم مجھے محسوس ہوا تھوڑا سا کم تھا. پبلک اوپینین آپ لیں, پبلک کو زیادہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. وہ اصل میں اس میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ 2-3 بندے ہیں, یہ بیسیکلی پروگرام یہ اس وقت تک ہی چلے گا جس دن ہم محسوس کریں گے لوگ ہمیں بیک اپ نہیں دے رہے یا فیڈ بیک نہیں دے رہے, ہم اس کو بالکل وہ چھوڑ دیں گے. اس وقت آپ کا جو نمبر آف ویورز ہے وہ کتنا آ رہا ہے؟ میرے پاس تو آپ کا نمبر نہیں آ رہا. میرے پاس نہیں آ رہا, صرف 28 ہے نا, تو یہ 28 تھوڑے ہیں نا. ہاں تو یہ کہ جب تک شیئرنگ بھی نہیں ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی تھوڑے دنوں تک کہ اگر اسی طرح ہوگا تو پھر وہ فائدہ نہیں نا بیٹھ کے اپنا بھی ٹائم ضائع کرنا اور دوسروں کو کرنا. تو یہ کہ آپس میں ہم ڈسکس ویسے بھی کرتے رہتے سارے بندے. مقصد تو صرف یہ تھا کہ جو چیزیں لوگوں کے پاس ہیں وہ لے کر آگے پہنچائی جائیں, کسی کو فائدہ ہو. سلیم بھائی بہت مہربانی, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ سر. اپنا خیال رکھیے گا, بہت شکریہ. تھینک یو, اللہ حافظ. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ جی. اچھا ناظرین, یہ امید ہے آپ کو پسند آئے گا یہ پروگرام. ہم جیسا کہ میں نے ابھی بھی کہا ہے کہ آپ کا فیڈ بیک ملے گا, کیونکہ ہمارا نہ کوئی اس طرح کا پروگرام ہے کہ ہم اسے ہمیں کوئی ریٹنگ چاہیے یا کوئی اس طرح کی کوئی مشہوری چاہیے اپنی. بیسیکلی ہم لوگ تو آپس میں بات کرتے رہتے ہیں, یہ سارے بندے وہی جن سے بات ہوتی رہتی ہے, تو ان کو صرف آن لائن لانے کا, لائیو لانے کا, اسپیشل بیٹھ کے سب کچھ سیٹ سوٹ کر کے بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے پاس کچھ چیزیں ہیں, کوئی مٹیریل چلیں آپ تک مل جائے, کسی کو فائدہ ہو جائے, کسی کو سمجھ آ جائے. تو اسی طرح کل بھی یہ پروگرام, کل وہ ویٹ لفٹر ہیں ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے, وہ یہی ہے کہ چلیں گپ شپ ہوگی, کورونا کے حوالے سے نہیں, تھوڑا سا پوچھیں گے اس کے ارد گرد کے کیا وہ کیسے کر رہے ہیں اپنی ٹریننگز وغیرہ. اسی طرح ہمارا ارادہ ہے, میں نے بھی کوشش کی ہے کہ حسن علی یا کسی کو وہ لیا جائے, شاید جیسے کرکٹر ہیں, کوئی فٹ بالر ہیں, وہ جو اسپورٹس آفیسر ہیں جو لوگ سلیکٹ کرتے ہیں جیسے پورے ڈویژن میں, تو اس طرح کے بندے ہیں, ایکٹرز ہیں. تو یہ کہ اگر آپ کا فیڈ بیک ملے گا, اگر آپ لوگ چاہیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اسے کریں گے. جس دن محسوس ہوگا ہم اسی وقت اس کو بالکل بند کریں گے, کیونکہ نہ ہم ان سے کوئی وہ پیسے لیتے ہیں نہ کوئی فیس لیتے ہیں. صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ ملے کو ہو تو صرف اور صرف یہی پرپز ہے, کم از کم میرا. تو اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ جی.